اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِب بِّعَصَاكَ الْحَجَرَ، اور جب پانی طلب کیا موسیٰ علیہ السلام نے لِقَوْمِهِ اپنی قوم کے لیے، فَقُلْنَا اضْرِب پس ہم نے کہا مار بِعَصَاكَ اپنی لاٹھی الحجر پتھر پہ، فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا پس جاری ہو گئے منہ اس سے اثنتا عشرۃ عیناً 12 چشمے، قد علما تحقیق جان لیا کل اناس ہر ایک نے مشربہم اپنے پینے کی جگہ کو، کلو واشربوا من رزق اللہ کھاؤ اور پیو اللہ کے رزق سے، ولا تعثوا فی الارض مفسدین اور مت چلو زمین میں مفسدین فساد کرنے والے۔ سورۃ بقرہ کا یہ کون سا باب چل رہا تھا جی؟ تیسرا باب چل رہا تھا۔ اس میں 8 نعمتوں کا ذکر تھا اور 2 نقمتوں کا ذکر تھا، اور پھر آٹھ جو نعمتیں تھیں ان میں ایک ہے نجات من فرعون، نجات من الغرق، اعطاء الکتاب، العفو عن القتل، حیات بعد الممات، تظلیل الغمام، انزال المن والسلوى، نزول اور پھر نقمتیں کون سی تھی؟ نزول العذاب من السماء، اور الذلۃ والہوان بسبب الکفران۔ کچھ کل ہم نے پڑھا اور کچھ نعمتیں آج پڑھیں گے۔ 8ویں نعمت ہے آج، وہ 8ویں نعمت کیا ہے؟ انفجار العیون من الحجر، کہ او بنی اسرائیلو اللہ کی یہ نعمت ہے تمہارے اوپر کہ تمہارے لیے خشک چٹان سے 12 چشمے جاری کیے، اور اللہ کی نعمتوں کا تقاضا تو یہ تھا کہ اللہ کے نبی کو مانتے، اللہ کی کتاب کو مان لیتے، لیکن تم نے ناشکری کی اور اللہ کے نبی کا انکار کیا اور اللہ کی کتاب کے منکر ہوئے۔ فرمایا وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ جب پانی طلب کیا موسیٰ علیہ السلام نے لِقَوْمِهِ اپنی قوم کے لیے، فَقُلْنَا اضْرِب بِّعَصَاكَ الْحَجَرَ وادی تیہ کے اندر، ٹھیک ہے نا؟ ہم نے کہا مار اپنی لاٹھی الحجرہ پتھر پہ، فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا پس جاری ہو گئیں منہ اس پتھر سے اثنتا عشرۃ 12 عیناً چشمے، 12 نہریں، 12 چشمے جاری ہو گئے۔ سر سید احمد خان صاحب چونکہ کوشش ان کی یہی رہی ہے، تفسیر لکھی ہے کہ معجزات انبیاء کا انکار کیا جائے، اور انکار کا طریقہ کار یہ اپنایا جائے کہ آیات کا ایسے معنی کیا جائے کہ جس سے معجزے کا کیا ہوتا ہو؟ انکار ہوتا ہو۔ اس کا معنی وہ یہ کرتے ہیں کہ اضرب بعصاک الحجر، لاٹھی پتھر پہ مار، تو یہ مارنے کا معنی نہیں ہے ادھر، یعنی آپ نے پانی طلب کیا ہے تو آپ لاٹھی کے سہارے پتھر پہ چڑھ جائیں اور ادھر بارش کی دعا مانگیں۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ لاٹھی کے سہارے کس پہ چڑھ جائیں؟ الحجر پتھر پہ چڑھ جاؤ اور پھر ادھر کیا مانگو؟ بارش کی۔ ہم نے کہا چلو اس حد تک تو ہم آپ کی بات مان لیں گے،
لیکن قرآن آگے کیا کہتا ہے؟ جب بارش کی دعا مانگی تو 12 چشمے پتھر سے شروع ہو گئے۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ یہ 12 چشمے کہیں آسمان سے شروع ہو گئے، یہ کیسی بارش تھی؟ اور قرآن دوسرے مقام پہ کہتا ہے، ادھر فرمایا فن فجارت، اور اس دوسرے مقام پہ فرمایا فم بجست، پھوٹ پڑے۔ سورہ اعراف آیت نمبر 160 میں یہ واقعہ ہے، وہاں تفصیل ذکر کی جا رہی ہے۔ تو کیا فرمایا؟ فم بجست، منہ اس پتھر سے جاری ہو گئے، اثنتا عشرۃ عینا، 12 چشمے۔ اور چشمے کا پانی پتھر سے جاری ہونا، یہ عقل اس کا کوئی انکار بھی نہیں کرتا، لوگ مشاہدے بھی کرتے ہیں۔ تو کیا نبی کے لیے معجزہ ماننے میں کیا وہ محسوس ہوتی ہے تمہیں جو عقل سے بعید ہو؟ بلکہ معجزہ تو ہوتا ہی یہ ہے کہ عام مخلوق اس کے پیش کرنے سے کیا ہو؟ عاجز ہو، اور اللہ وہ نبی کے ہاتھ پہ ظاہر کر دے اس کے دعوے کی صداقت کے لیے۔ فرمایا وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِب بِّعَصَاكَ الْحَجَرَ فَانفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا، پس جاری ہو گئے اس سے 12 چشمے۔ قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَّشْرَبَهُمْ، چونکہ یہ 12 قبیلے تھے، بنی اسرائیل وہاں کتنے قبیلے تھے؟ 12 قبیلے تھے، تو ان کے لیے 12 چشمے جاری ہو گئے۔ قد علما، تحقیق جان لیا ہر ایک نے، ہر قبیلے نے، مشربہم، اپنے پینے کی جگہ کو، گھاٹ کو۔ کلو واشربوا من رزق اللہ، کھاؤ اور پیو اللہ کے رزق سے۔ ولا تعصوا فی الارض مفسدین، اور مت چلو زمین میں مفسدین، فساد کرتے ہوئے۔ فرمایا کھاؤ میری نعمتیں، پیو، پر ایک کام کرو کہ زمین میں فساد مت کرو۔ اور سب سے بڑا فساد یہ ہے کہ اس ذات کی نعمتیں کھاتے ہو جس نے پیدا کیا ہے، جو تمہارے لیے روزی کا انتظام کرتا ہے، دیتا ہے تمہیں، اور اسی کے ساتھ شریک تلاش کرتے ہو، یہ سب سے بڑا فساد ہے۔ وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نَّصْبِرَ عَلَىٰ طَعَامٍ وَاحِدٍ، اور جب تم نے کہا اے موسیٰ ہم ہرگز صبر نہیں کریں گے، لن نصبر، ہرگز صبر نہیں کریں گے ہم، علی طعام واحد، ایک قسم کے کھانے پر۔ روزانہ دسترخوان پہ یہ ایک ہی قسم ہے، تو ایک قسم تو نہیں ہے، آپ کہیں گے تو بھائی من الگ ہے اور سلوہ، تو یہ وہ کہہ رہے کہ ایک نوع میں کئی قسمیں ہوتی ہیں، ٹھیک ہے نا، کئی افراد ہوتے ہیں، ایک چیز نہیں کہا بلکہ ایک قسم کہا، ایک نوع ہے۔ آگے فَادْعُ لَنَا، بس دعا کر، لنا ہمارے لیے، ربک، اپنے رب سے۔ جدھر بھی بات کہتے ہیں ربک، دعا ہمارے لیے کر، اور ربک اپنے رب سے، ٹھیک ہے نا، کیا کہا جائے؟ اللہ، جب شرک انسان کی جڑوں میں دھنس جاتا ہے تو پھر ایسے ہی ہوتا ہے۔ ادعو لنا ربک، دعا کر ہمارے لیے اپنے رب سے، یخرج لنا، نکالے ہمارے لیے، مما، ان چیزوں میں سے، تنبت الارض، جو اگاتی ہے زمین، من بقلہا، اس کی ترکاریوں میں سے، یعنی سبزیاں ساری اس میں آ گئی، وقصائہا، اور کھکڑیوں میں سے، وفومہا، اور تھوم، فومہا و تھومہا، کیا؟ اور تھوم، اس کے تھوم میں سے، وعدسہا، اور مسور، دال مانگ رہے ہیں، وبصلہا، اور اس کے پیاز میں سے۔ دعا کر کہ بس ہم سے مزید صبر نہیں ہوتا اس ایک قسم کی خوراک پر، دعا کر ہمارے لیے، من بقلہا، سبزیاں آئیں، قصائہا، کھکڑیاں آئیں، وفومہا، اور تھوم ہو، وعدسہا، مسور، وبصلہا، اور پیاز۔ قال، فرمایا، اتستبدلون الذی،
کیا تم بدلے میں لیتے ہو، یا اتستبدلون الذی، کیا تم لیتے ہو وہ ہوا ادنا جو گھٹیا ہے، بالذی ہوا خیر، اس کے بدلے میں جو بہتر ہے؟ کیا گھٹیا لینا چاہتے ہو بہتر کے بدلے؟ تو پھر اہبطوا مصرن، اترو چلے جاؤ شہر میں۔ مصرن سے مراد وہ فرعون والا مصر نہیں ہے، کیا اے مصر من الامصار، شہروں میں سے کسی شہر کے اندر چلے جاؤ۔ فإن لکم ما سألتم، پس تمہارے لیے وہی کچھ ہے جو تم نے مانگا ہے۔ وضربت علیہم الذلۃ والمسکنۃ، اور مار دی گئی، ڈال دی گئی ان کے اوپر الذلۃ محتاجگی، والمسکنۃ اور فقیری محتاجگی، ذلت والمسکنۃ اور محتاجگی، وباء اور پھرے بغضب من اللہ، اللہ کی طرف سے غضب کے ساتھ، ذالک بانہم کانوا یکفرون بآیات اللہ، یہ اس وجہ سے کہ تھے وہ یکفرون انکار کرتے تھے بآیات اللہ، اللہ کی آیتوں کا، ویقتلون النبیین اور قتل کرتے ہیں نبیوں کو بغیر الحق، نہ حق، ذالک بما عصوا وکانوا یعتدون، اور یہ اس وجہ سے کہ انہوں نے عصوا نافرمانی کی، وکانوا یعتدون اور تھے حد سے تجاوز کرتے، حد سے بڑھتے۔ الذلۃ والہوان بسبب الکفران، اللہ نے ذلت اور رسوائی ان کے اوپر مار دی، یہ دوسری سزا ہے۔ جاؤ کسی شہر میں اتر جاؤ اور کیا کرو، کھیتی باڑی کرو، محنت کرو، مرضی ہے ٹماٹر چاہیے، پیاز چاہیے، مسور بھی ملے گی، کھکھڑی، جو مرضی آپ کے دل میں آئے وہ کرو۔ ہاں، اللہ کی نعمتوں کا انکار اور اس کی ناشکری، اس کی وجہ سے تمہیں چیزیں تو بہت مل جائیں گی لیکن دو چیزیں پڑی رہیں گی، ایک ذلت تم پہ رہے گی اور دوسری والمسکنہ، تمہارے اوپر محتاجگی ہوگی، مسکین منگتے کے منگتے رہو گے، فقیر پھر بھی رہو گے، محتاج رہو گے، ذلیل بھی رہو گے اور محتاج رہو گے۔ اگر مسکنہ سکون سے ہو تو ضربت علیہم الذلۃ والمسکنہ، ایک یہ ہے کہ محتاج، اور ایک یہ ہے کہ ایک جگہ پر ہی اڑے رہو گے، ٹھیک ہے نا۔ وباءوا بغضب من اللہ، اور وہ لوٹے اللہ کی طرف سے غضب کے ساتھ، اللہ ان پہ ناراض ہوا، اللہ کا غضب ان پہ ہوا اور اللہ کی طرف سے غضب کے ساتھ لوٹے۔ ذالک بانہم کانوا یکفرون بآیات اللہ، یہ اس وجہ سے کہ تھے وہ انکار کرتے اللہ کی آیتوں کا اور قتل کرتے نبیوں کو بغیر الحق، نہ حق طور پر۔ اب آپ بتائیں، قتل کرتے نبیوں کو، ایک ایک دن میں 100 نبیوں کو بھی قتل کیا گیا ہے، ایک نبی قتل ہوئے، دوسرے آئے، دوسرے قتل ہوئے، تیسرے آئے، نبیوں کا خون کیا ہے انہوں نے، اور ساتھ یقتلون النبیین کے ساتھ بغیر الحق کی قید کی کیا ضرورت تھی؟ کیا نبیوں کو قتل کرنا حق پر جائز ہے؟ نبی کا قتل تو کسی صورت میں بھی، سمجھ میں آ رہی؟ تو آیت کے اندر اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ یقتلون النبیین بغیر الحق عندہم، یعنی نبیوں کو قتل کرنا یہ ان کے نزدیک بھی قتل کا کوئی حق نہیں تھا، ان کے پاس بھی نبی کے قتل کا کوئی جواز نہیں تھا۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ ان کے ہاں بھی انہوں نے قتل جو کیا ہے یہ نبیوں کو ناحق قتل کیا ہے۔
ذالک بما عصوا وکانوا یعتدون، یہ اس وجہ سے کہ انہوں نے نافرمانی کی، وکانوا یعتدون، اور تھے وہ یعتدون، حد سے تجاوز کرتے، بے دین ہو گئے تھے۔ ان الذین آمنوا، اس خطاب کا تتمہ، وہ تتمہ کیا ہے؟ ان الذین آمنوا والذین ہادوا والنصارى، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور وہ لوگ جو یہودی ہوئے اور نصارہ، والصابئین، اور فرقہ صابئین، من آمنا باللہ، جو ایمان لایا اللہ پر، والیوم الآخر، اور دن آخری پر، وعمل صالحا، اور عمل کیا نیک، فلہم، تو ان کے لیے، اجرہم، ان کا اجر، عند ربہم، ان کے رب کے ہاں ہے، ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے۔ خطاب کے آخر میں تتمت ترغیب کے لیے ہے۔ کس کے لیے؟ ترغیب کے لیے۔ وہ ترغیب کیا ہے؟ کہ جو شخص بھی ایمان لایا، وہ لوگ جو ایمان لائے، وہ لوگ جو یہودی ہوئے، وہ لوگ جو نصارہ ہیں اور فرقہ صابئین ہیں، جو بھی ان پر میں سے ایمان لایا اللہ اور اس کے آخرت کے دن پر، اور عمل کیا صالح، تو ان کے لیے اجر ہے ان کے رب کے ہاں۔ یہودی کون ہیں؟ جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ماننے والے ہیں، تورات کے متبعین کہلوانے والے، ان کو یہودی اس لیے کہتے ہیں کہ یعقوب علیہ السلام کا ایک بیٹا تھا یہودا، اس کی طرف نسبت ہے۔ دوسرا قول یہ ہے کہ انہوں نے جرم کیا، گناہ کیا اور توبہ کی، تو کہنے لگے انا ہدنا الیک، اللہ ہم آپ کی طرف کیا ہو گئے؟ پلٹ آئے ہیں، تائب ہو چکے ہیں۔ والنصارى، نصارہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متبعین کو کہا جاتا ہے، انجیل کے ماننے والوں کو۔ ان کو نصارہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ حواریین نے کیا کہا تھا؟ عیسیٰ علیہ السلام کو جب یہ لوگ سارے مخالف ہو گئے اور قتل کی سازش بنانے لگے، تو وَإِذْ قَالَ عیسیٰ من انصاری الی اللہ، اللہ کے دین میں میرا مددگار کون ہے، معاون؟ قال الحواریون نحن انصار اللہ، تو ان کے جو صحابہ تھے، ماننے والے تھے، وہ کیا کہنے لگے؟ ہم آپ کی مدد کریں گے، تعاون کریں گے آپ کے ساتھ۔ تو انہیں نصارہ کہا جاتا ہے۔ صابئین، صابئین میں بہت بڑی تفصیل ہے، وہ آپ اصول میں پڑھا بھی چکا ہوں، پھر اختصار کے ساتھ کہہ دیتا ہوں۔ کچھ نے کہا کہ صابئین مجوس ہیں، آتش پرست۔ کچھ نے کہا کہ صابئین یہ ابراہیم علیہ السلام کی امت ہے، ان کے متبعین کہلوانے والے ہیں، اور کواکب پرست تھے، ستاروں میں بھی برکتیں مانتے تھے۔ تیسرا قول یہ ہے کہ یہ حضرت داؤد علیہ السلام کو ماننے والے تھے اور زبور کے متبعین تھے، زبور پڑھتے تھے۔ تیسرا قول یہ بھی ہے کہ کسی دین پر نہیں تھے، یعنی کسی طرف نسبت، اور یہی وجہ ہے کہ مکے والے جب کوئی
ان کے مذہب اور دین سے ہٹ جاتا تو وہ کہتے کیا ہو گیا؟ صابی ہو گیا، یعنی بے دین ہو گیا، جس کا کوئی دین نہیں ہے۔ ٹھیک ہو گیا؟ فرمایا والصابئین، اور فرقہ صابئین، من آمن باللہ، جو بھی ایمان لایا اللہ پر۔ دو دفعہ آمنو آمنو اوپر بھی ہے اور پھر آیت کے آخر میں بھی ہے۔ یہ تحصیل حاصل ہے کہ ایمان والے تو ایمان لا چکے ہیں، پھر کیسے ایمان لائیں؟ اس کا جواب یہ ہے کہ پہلا آمنو ہے باللسان، جو لوگ زبان سے ایمان لائے، دل سے نہیں، یعنی منافق ہیں، باقی فرقوں کو شامل کیا تو منافقین کو بھی بیچ میں شامل کر لیا۔ پھر آخر میں فرمایا من آمنا، دل سے بھی ایمان لے آئے۔ دوسری توجہ یہ ہے ان الذین آمنوا بالانبیاء السابقین، کہ وہ لوگ جو پہلے نبیوں پر ایمان لانے والے ہیں، جو یہودی ہیں، جو عیسائی ہیں، جو سابقین ہیں، من آمن باللہ، جو اللہ پر ایمان لے آئے اور آخری نبی اور آخری کتاب پر بھی کیا کریں، تو ان کے لیے وَعَمِلَ صَالِحًا، اور عمل کریں نیک، فَلَهُمْ، تو ان کے لیے اجرہم، ان کا اجر ہے، عند ربہم، ان کے رب کے ہاں، وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، اور نہ کوئی خوف ہوگا ان پر اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ، خطاب ثانی، اس خطاب ثانی میں کیا بیان ہے؟ قبائح الثلاثہ، تین قباحتیں، من آبائہم، ان کے آباء و اجداد کی، یہودیوں کے پرانوں کی، وَأَرْبَعَةٌ مِّنَ الْمَوْجُودِينَ، اور چار خباثتیں جو نبی علیہ السلام کے دور میں موجود یہودی تھے ان کی۔ تین خباثتیں ان کے بڑوں کی اور چار خباثتیں نبی علیہ السلام کے زمانے کے یہود کی، اس خطاب میں ہوں گی۔ فرمایا وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ، اور جب ہم نے تم سے لیا وعدہ، وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ، اور بلند کیا، اٹھایا تمہارے اوپر طور پہاڑ کو، خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ، پکڑو وہ جو تمہیں ہم نے دیا ہے، بِقُوَّةٍ، مضبوطی کے ساتھ، وَاذْكُرُوا، یاد کرو، مَا فِيهِ، جو اس میں ہے، لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، تاکہ تم بچ جاؤ شرک اور معاصی سے، یا تاکہ تم بچ جاؤ جہنم سے۔ ان کے آباء و اجداد کی ایک خباثت یہ تھی، نقض العہود، کیا؟ وعدے توڑنا۔ ہمارے ہاں لوگ وعدہ اور وعدے کو توڑنا، اس کو کچھ سمجھتے ہی نہیں ہے کہ یہ بھی کوئی چیز ہوتی ہے۔ وعدہ کریں، 5 منٹ میں آیا، وعدہ کرتا ہوں، پھر گیا تو کوئی پتہ نہیں 5 منٹ کا کیا کہ ہاں 5 گھنٹوں تک بھی اس کا کوئی پتہ نہیں ہے۔ آپ بھی تو لکھتے ہیں، میرے پروگرام ہوتے ہیں، میں سب جگہ یہی رونا روتا ہوں، میں کہتا ہوں اللہ کے بندو، اشتہار میں آپ لکھتے ہیں مغرب کے بعد ہوتا پروگرام، رات 10 بجے ہے، تو کون سننے آئے گا؟ آپ وقت کی پابندی کریں، جو لکھا ہے تو لوگ اپنا کام آگے پیچھے کر کے آ کر بیٹھیں گے۔ ظہر کا شروع ہوتا ہے مغرب کے بعد، اور مغرب کا رات 10 بجے شروع ہوتا ہے، کوئی ٹائم ٹیبل نہیں ہے، کوئی وقت نہیں ہے، نہ ہی وقت کی پابندی ہے۔ لوگوں سے عہد و پیمان لوگ کرتے ہیں، مجھے قرض دو، میں آپ کو مہینے بعد دے دوں گا، پھر وہ مہینہ بھی گزرتا ہے، سال بھی گزرتا ہے، جو دے چکا ہوتا ہے وہ شرمندگی کی وجہ سے کہہ نہیں سکتا کہ بھائی میرے پیسے کیا کرو، واپس کرو۔ لیتے ہوئے کیا کہا، اور پھر یہ حالت ہے۔
یہ تو عام معاملات کے عہد ہیں، تو یہود کے بڑے اللہ سے کیے ہوئے وعدوں کی بھی کوئی پرواہ نہیں کرتے تھے۔ تو ذرا دیکھیے وہ وعدہ کیا ہے۔ فرمایا وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ، جب لیا ہم نے تم سے پختہ وعدہ، وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ، اور اٹھایا تمہارے اوپر طور پہاڑ کو۔ جب دائیں بائیں کرنے لگے نا، اللہ نے طور پہاڑ کو اٹھایا، لا کے سروں پہ کھڑا کر دیا۔ مانتے ہو کہ نہیں مانتے ہو؟ بتاؤ مانتے ہو کہ نہیں؟ سب نے کہا جی مانتے ہیں مانتے ہیں، چیخیں نہیں کر رہی تھی، مان رہے ہیں۔ فرمایا خذوا ما آتیناکم، پکڑو وہ جو تمہیں ہم نے دیا ہے، بقوت، مضبوطی کے ساتھ، یعنی تورات کو اتنا مضبوطی سے پکڑ لو ہاتھوں میں۔ بقوت سے کیا مراد ہے؟ خذوا ما آتیناکم بقوت، بالدوام، یعنی اس پہ عمل میں ہمیشگی کرو۔ کیا؟ جس طرح حدیث کے اندر اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین، تم پہ میری سنت لازم ہے، میرے خلفاء راشدین کی سنت لازم ہے جو ہدایت یافتہ ہیں۔ تمسکوا بہا، تھام لو اس کو، وعزوا علیہا بالنواجذ، اور اسے پکڑ لو داڑھ کی دانتوں سے۔ نواجذ کس کو کہتے ہیں؟ سامنے کے دانت نہیں، داڑھ کے دانتوں سے۔ دجام پغاخونیونے، تو کیا مطلب ہے؟ کوئی طریقہ پیغمبر اور صحابہ کا ایسا ہے جس کو دانتوں سے پکڑا جا سکتا ہو؟ تو کوئی رسی تو نہیں ہے، یہ اشارہ ہے کہ جس طرح بندہ ایک چیز پکڑتا ہے، کوئی چھین رہا ہو تو اس کو زیادہ مضبوط داڑھ کے دانتوں سے بھی پکڑ لیتا ہے تو اور مضبوط ہو جاتا ہے۔ فرمایا اسی طرح میرے طریقے اور میرے صحابہ کے طریقے کو تھام لو، تمہیں کوئی ہٹانا چاہے تم اس سے ہٹو نہیں، یہ راستہ کبھی نہ چھوڑنا۔ تو فرمایا خذوا ما آتیناکم بقوت واذکروا، اور بعض فرماتے ہیں کہ بقوت کی تفسیر خود آگے ہی کر دی ہے۔ کیا وہ کیا ہے؟ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، یاد کرو، یعنی جو کچھ اس میں ہے اس کو کیا کر لو؟ یاد رکھو۔ مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، جو کچھ اس کے اندر ہے تاکہ تم بچ جاؤ۔ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ، یہاں بھی کچھ لوگوں نے عجیب معنی کیے ہیں۔ سر سید احمد خان اور اس کے ہم نواؤں نے اور یہ بھی کیے۔ وہ کیا ہے کہ یہ طور پہاڑ اٹھایا نہیں تھا، یہ بس ایک چٹان اس کے اوپر ایسے تھا اور یہ اس کے نیچے تھے نا، تو وہ یوں لگ رہا تھا کہ بس ابھی اوپر سے گر رہا ہے۔ اٹھایا نہیں، بس جیسے آپ کسی کو جا کے پہاڑ کے دامن بٹھا دو اور کہو جی پہاڑ گرا دوں گا، گر جائے گا، پہاڑ نہیں اٹھایا تھا۔ ہم نے کہا ایسی تفسیر آپ نے کی، یہ کون سے الفاظ سے کی ہے؟ آخر ہمیں بھی تو بتاؤ۔ چلو حدیثوں کو تو آپ نے پیچھے کر دیا، یہ آپ نے جو تفسیر کی ہے یہ کہاں سے ہے؟ یہ تو نہ لغت کی ہے، نہ حدیث کی ہے، اور نہ کسی مفسر کی منقول ہے، گھر سے بنائی ہوئی ہے۔ قرآن کے الفاظ کیا ہیں؟ سورۃ اعراف 171 دیکھو ذرا، سورۃ اعراف آیت 171۔ قرآن مقدس نے کتنے صاف لفظوں میں اس کی وضاحت کی ہے۔ وَإِذْ نَتَقْنَا الْجَبَلَ فَوْقَهُمْ، وَإِذْ نَتَقْنَا الْجَبَلَ فَوْقَهُمْ، اور جب ہم جڑ سے اکھیڑ کر لے آئے پہاڑ، فوقہم ان کے اوپر، کَأَنَّهُ ظُلَّةٌ گویا کہ وہ سائبان ہے۔ اب بتاؤ
اکھیڑ کے لے آئے ان کے اوپر، کأنہو ذلتن، گویا کہ وہ سائبان ہے، وظنوا، اور انہوں نے یقین کر لیا، گمان کر لیا، انہو واقع بہم، کہ یہ ان کے اوپر گرنے والا ہے۔ خذوا ما آتیناکم بقوہ، پکڑو جو کچھ تمہیں ہم نے دیا ہے مضبوطی کے ساتھ، واذکروا ما فیہ لعلکم تتقون۔ تو خود قرآن نے اس کی وضاحت کر دی کہ نہیں؟ آگے، ثم تولیتم من بعد ذالک، پھر تم پھر گئے اس کے بعد، فلولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ لکنتم من الخاسرین، پس اگر نہ ہوتا اللہ کا فضل کہ اس نے قرآن نازل کیا ہے، دین بھیجا، آخری نبی بھیج کر، تمہیں اور موقع دیا، اور اللہ کی رحمت نہ ہوتی، لکنتم من الخاسرین، تو البتہ ہوتے تم من الخاسرین، خسارہ اٹھانے والوں میں سے۔ وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ۔ اللہ اکبر۔ ان کی بیماریوں میں سے اور ان کے خبائث میں سے ایک یہ بھی ہے، اللہ کے احکام میں حیل کرتے، ہیلے۔ ادھر بھی ہیلا کیا، ذبح بقرہ میں بھی کیا کیا ہے؟ ہیلے کیے۔ ذرا دیکھنا اس پہ، وَلَقَدْ عَلِمْتُمْ، اور البتہ تحقیق تم نے جان لیا ان لوگوں کو، اعتدوا، جنہوں نے زیادتی کی، منکم، تم میں سے، فی السبت، ہفتے کے اندر، ہفتے والے دن میں، فَقُلْنَا لَهُمْ، پس ہم نے ان سے کہا، کونوا قردۃ خاسئین، ہو جاؤ قردۃ، بندر، خاسئین، ذلیل۔ فجعلناها، پس ہم نے بنا دیا اس کو، کس کو؟ ہا کا مرجع وہ بستی ایک، یا ہا ضمیر کا مرجع یہ واقعہ ہے، کیا؟ یہ واقعہ، یہ سزا، نکالا عبرت لما بین یدیہا، ان لوگوں کے لیے بین یدیہا جو اس کے سامنے تھے، موجود تھے وہاں، وما خلفہا، اور جو پیچھے آنے والے ہیں، وموعظۃ، اور نصیحت، للمتقین، متقین کے لیے۔ اللہ کی طرف سے آزمائش اور امتحان کے ہفتے والے دن شکار نہیں کرنا۔ اب ہفتے کا دن ان کے لیے معظم بنا دیا گیا، اس دن شکار نہیں کرنا۔ امتحان ایسے شروع ہوا کہ جب ہفتے کا دن ہوتا تو مچھلیاں ساری اوپر گھومتی، بالکل سامنے آتی اور بھاگتی بھی نہیں ہیں، اور شکاری شکار دیکھے اور ٹھہر جائے، بڑا مشکل ہے۔ اور جب ہفتے کا دن ختم ہوتا، مچھلیاں نظر بھی نہ آئیں، تو انہوں نے کہا چلو ایسے تو ہم نہیں کر سکتے کہ ہفتے والے دن شکار کریں، ڈرتے تو تھے اتنا، چلو ہیلا کرتے ہیں۔ وہ ہیلا شریف یہ کیا، چھوٹے چھوٹے تالاب بنا دیے، اس دریا بڑے نہر سے چھوٹی چھوٹی نالیاں لے جا کر آگے حوض بنا دیے، چھوٹے چھوٹے تالاب۔ ہفتے والے دن مچھلیاں حوضوں میں بھی آ جاتی، گھومتی ہیں، آگے بند ڈال دیتے تھے، رکاوٹ۔ اب جب ہفتے کا دن ختم ہوتا تو مچھلی جانا نے واپس جانا ہے، تو آگے راستہ کیا ہے؟ بند ہے۔ اتوار والے دن صبح سویرے جا کے کیا کر رہے ہیں؟ مچھلیاں لا رہے ہیں۔ بھائی ظالموں کیا کر، نہیں، ہم نے تو ہفتے والے دن مچھلی کو ہاتھ بھی نہیں لگایا جی۔ ہاں، وہ رشوت خور جو ہوتا تھا نا، وہ کہتا تھا رشوت ادھر ڈالو، جیب کی طرف اشارہ کر کے کہتا کدھر ڈالو؟ ادھر ڈالو۔ بعد میں قسم بھی اٹھا دے، اللہ کی قسم میں ہاتھ بھی نہیں لگاتا ہوں، تو ہاتھ واقعی وہ نہیں لگاتا تھا، ٹھیک ہے نا، اگلے کو حکم کرتا ہاتھ، میرا ہاتھ لگے بغیر جیب میں ڈالو۔
یہ سیانے لوگ ہوتے ہیں، اور حقیقت میں ہوتے سب سے بڑے بیوقوف ہیں۔ اللہ کے حکموں میں ہیلا جوئی کرتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ کیا اللہ بھی بندوں کی طرح نہیں سمجھے گا۔ ایک ظالم کو کہتے ہوئے سنا کہ قرآن کہتا ہے لا تأکلوا الربا، پورے قرآن میں ہر جگہ اللہ نے کہا سود کھاؤ نہیں، لہذا کھائیں گے نہیں مکان بنا سکتے ہیں، کھاؤ نہیں پہننے کا تو نہیں کہا ہے، لہذا جب سود کے پیسے ہو تو پہن لیا کرو، کھاؤ نہیں سود کے پیسے ہو گاڑی لے لیا کرو۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ یہ اپنے ناجائز مقصد کے لیے اللہ کے حکموں کو توڑنا، لیکن سزا بھی اللہ کی طرف سے یہ ہے کہ تم میرے بتائے ہوئے قانون اور دین کا حلیہ بگاڑتے ہو، میں نے تمہارا ہی حلیہ بگاڑ دیا۔ جزا من جنس العمل، جیسے عمل تھا دین بگاڑا، اللہ نے ان کی شکلیں کیا کر دیں؟ بگاڑ دی۔ بدعتی کی شکل بھی جا کے دیکھ لو نا، دیکھنے کے قابل ہوتی ہے۔ فرمایا وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ، البتہ تحقیق تم نے جان لیا ان لوگوں کو جنہوں نے زیادتی کی تم میں سے ہفتے میں۔ فَقُلْنَا لَهُمْ، پس ہم نے کہا ان سے کونوا، ہو جاؤ، قِرَدَةً بندر خاسئین، ذلیل۔ تین گروہ بن گئے تھے، کتنے؟ ایک گروہ وہ تھا جو یہ جرم کر رہا تھا، ایک گروہ وہ ہے جو جرم فاعلین، اس کو کیا کہیں گے؟ ایک گروہ تھا ساکتین، چپ رہنے والے، بھائی جو جتھے لگے دے لگا رہے، جو جہاں لگا بھائی لگا رہے۔ اور تیسرا گروہ تھا آمرین بالمعروف والناہین عن المنکر، جو اچھائی کا حکم کرتے اور برائی سے منع کرتے۔ ان تین گروہوں کا ذکر کدھر ہے؟ سورۃ اعراف 163 دیکھو ذرا۔ سورۃ اعراف آیت نمبر 163۔ میں آیت پڑھتا ہوں، ذرا شروع سے آپ سنیں۔ وَاسْأَلْهُمْ، اور پوچھ ان سے، عن القریۃ التی کانت حاضرۃ البحر، اس بستی والوں کے بارے میں جو حاضر تھی بستی دریا کے، سمندر کے پاس حاضر تھی، اس کے کنارے رہتے تھے۔ اذ یعدون فی السبت، جب وہ زیادتی کرتے ہفتے میں۔ اذ تأتیہم حیتانہم یوم سبتہم شرعا، جب آتی ان کے پاس ان کی مچھلیاں یوم سبتہم، ان کے ہفتے والے دن، شرعا، سامنے کارا، ظاہر باہر بالکل نمایاں ہو کے آ جاتی۔ وَيَوْمَ لَا يُسْبِتُونَ، اور جس دن وہ ہفتہ نہ کرتے، یعنی ہفتے کا دن نہ ہوتا تو لا تأتیہم، مچھلیاں نہیں آتی تھی۔ کذالک نبلوہم، اسی طرح ہم ان کو آزما رہے تھے، ہم نے ان کی آزمائش کی۔ بما کانوا یفسقون، بوجہ اس کے کہ وہ نافرمانی کرتے تھے۔ وَإِذْ قَالَتْ أُمَّةٌ، اب وہ تین گروہ یہ ہیں۔ وَإِذْ قَالَتْ أُمَّةٌ مِّنْهُمْ، جب کہا ان میں سے ایک گروہ نے، جماعت نے، کہ لِمَ تَعِظُونَ قَوْمًا، کیوں نصیحت کرتے ہو ایسی قوم کو کہ اللہ ان کو ہلاک کرنے والا ہے دنیا میں، او معذبوہم عذابا شدیدا، یا اللہ ان کو عذاب دینے والا ہے سخت عذاب آخرت میں۔ قالو، یہ گروہ وہ تھا جو کہتے بھئی دفع کرو، ان کو نصیحت کرنے کی ضرورت ہے، کیوں ان کو نصیحت کرتے ہو؟ اللہ ان کو یا تو ابھی دنیا میں ہلاک کر دے گا یا آخرت میں ان کو عذاب دے گا، ان کو اب نصیحت نہ کرو، چھوڑو۔ اور دوسرا گروہ وہ تھا قالو، جو نصیحت کرتے تھے، وہ کہتے نہیں ہم تو نصیحت کریں گے، کیوں؟ معذرتاً الی ربکم ولعلہم یتقون،
رب کی بارگاہ میں معذرت کے لیے کہ اللہ ہم نے ان کو سمجھایا تھا، ہم نے اپنا حق ادا کیا ہے، وَلَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ۔ دوسری وجہ نصیحت کی، شاید کہ کوئی نہ کوئی بچ جائے، مان لے ہماری بات۔ ان دو باتوں کی وجہ سے، وجوہات سے ہم ان کو سمجھانا نہیں چھوڑیں گے، کرتے رہیں گے۔ ایک تو وہ جو عمل کر رہے تھے، اور دوسرے دو گروہوں کا ذکر بھی ساتھ کر دیے، تو کتنے گروہ گئے؟ فاعلین، ساکتین، آمرین بالمعروف والناہین عن المنکر۔ مفسرین کرام علامہ قاضی شمس الدین صاحب رحمہ اللہ فرماتے ہیں ایسے ہوا جب نہیں مان رہے تھے جو دوسرے لوگ تھے، انہوں نے ان کے اور بیچ میں اپنے دیوار قائم کر دی۔ بھئی آپ لوگ جرم کرتے ہو تو آپ کے ساتھ ہم نہ رگڑے جائیں، دیوار کھڑی کرو، تم الگ ہم۔ صبح کو یہ باہر نکلتے تو آوازیں سنتے۔ ایک دن ایسے ہوا یہ مومنین باہر نکلے تو ادھر سے کوئی نکلا بھی نہیں، گیٹ بھی بند ہیں ان کی بستی کے، شور آواز بھی کوئی نہیں آ رہی۔ انہوں نے جب دیوار پھلانگ کے آگے دیکھا تو انسانوں کے بجائے کیا گھوم رہے ہیں؟ بندر اور خنزیر۔ جو بڑی عمر تھے ان کو خنزیر بنایا، اور جو چھوٹی عمر والے تھے ان کو کیا بنا دیا؟ بندر بنا دیا۔ ذلیل کر دی اللہ نے بندر بنا کر۔ جس طرح انہوں نے شریعت کے اس حلیے کو بگاڑا ہیلے کے ذریعے، بظاہر یہی کہتے تھے کہ بھئی ہم نے تو ہفتے کو شکار، ہم تو دین کے تابع دار ہیں، کوئی شکار نہیں کیا، اور اندر سے دین کی بالکل مخالفت۔ تو اللہ نے بھی ان کے ساتھ وہی معاملہ کیا کہ اوپر شکل تو انسان والی ہوتی ہے بندر کی، لیکن اندر سے وہ انسان۔ بندر کی شکل بظاہر کس سے ملتی ہے، لیکن حرکتیں انسانوں والی نہیں ہوتی۔ اللہ نے ان کے ساتھ بھی وہی معاملہ کیا، بگاڑ کے رکھ دی ان کی شکلیں۔ اور آج کل کے دور کے مبتدعین کا یہی حال ہے کہ وہ اللہ کے دین میں نئی نئی چیزیں ایجاد کرتے ہیں اور ان کے لیے یہ ہیلا کرتے ہیں۔ اور اگر اور کوئی ہیلا آپ نے نہیں دیکھا تو یہ تو آپ نے دیکھا ہوگا جو مرنے کے بعد اور جنازے کے بعد ہوتا ہے، کہ نہیں دیکھا ہے؟ قرآن کریم ہوتا ہے اور ساتھ پیسوں کا ایک بنڈل ہوتا ہے، چھواروں کا ایک بورا ہوتا ہے، پھر یہ بیٹھ جاتے ہیں 10-15 آدمی، اور مردے کی طرف سے ایک کہتا ہے جی یہ میں نے اس کے روزے نمازوں کے کفارے میں آپ کو یہ پیسے دے دیے قرآن کے ساتھ، دوسرا کہتا ہے میں نے قبول کر لیے، 15,000 ادا ہو گئے، وہ آگے 15,000 اٹھا کے کہتا ہے میں نے بھی مردے کی طرف سے کفارے میں روزے نمازوں کے کفارے میں دے دیے ہیں، تو کتنے ہو گئے؟ 30,000۔ وہی 15,000 دوسرا اٹھا کے تیسرے کو دیتا ہے میں نے بھی مردے کی طرف سے، اس کو 2-3-4 چکر دیے تو وہ لاکھوں بن گئے، پیسے اتنے ہی ہیں، گھما گھما کے اس کو کتنا بنا دیا؟ لاکھوں بنا دی، کیونکہ بڑی نمازیں رہ گئی ہیں، تو ساری نمازیں کیا کروا رہے ہیں؟ معاف کروا رہے ہیں۔ اس کو کہتے ہیں ہیلا، اس کو یہ کہتے ہیں جی بھائی نمازوں کا ہم ہیلا کرتے ہیں۔ ہم پوچھتے ہیں کہ ظالموں ابھی تو میراث بھی تقسیم نہیں، جنازہ پڑا ہوا ہے اور تم نے اس کے پیسے ہڑپ کرنا بھی شروع کر دیے، اس کے یتیم بھی ہیں، یہ تو مال میراث ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ کیا نماز کا بھی کفارہ ہے پیغمبر کے فرمان میں کہ بھئی نمازیں نہ پڑھو اور اتنا اتنا کیا دیا کرو؟ کفارہ دیا کرو۔ تیسری بات، کیا مرنے والے نے روزے میں وصیت کی ہے کہ مجھ سے اتنے روزے رہ گئے ہیں اور میری وصیت ہے یہ کفارہ ادا کرو؟ اس کو تو نہ روزوں کی فکر کبھی رہی ہے
اور نہ ہی اس نے زندگی بھر کبھی نمازیں پڑھی ہیں، جان بوجھ کر ایک نماز ترک کی ہے، کیا اس کے بھی آپ کفارے دے رہے ہو؟ اور پھر یہ طریقہ کہ اگر تم دیتے بھی ہو، ایک تو ثابت ہی نہیں، پہلی بات اگر دیتے بھی ہو نماز کو روزے پر قیاس کرتے ہو تو ایک روزے کا کفارہ فدیہ کتنا ہے؟ 2 مسکینیں، ایک مسکین کو 2 ٹائم کا کھانا کھلانا ہے۔ 1 سال کی نمازوں کا حساب لگاؤ، آپ کو لگ جائے گا پتہ، یہ لاکھوں روپے بنتے ہیں۔ تو آپ کو پتہ ہے ادھر پیو مار گیا، ادھر لاکھوں روپے اس سے کیسے وصول کیے جائیں گے، وہ کدھر دے گا؟ تو چلو جتنے ملتے ہیں کچھ نہ کچھ تو وصولی کرو، 10-15 ہزار کو آپ گھما کے 2-3 لاکھ بنا دو۔ کیا یہ کوئی دانش مندی مخلوق کے ساتھ بھی کر سکتے ہو کہ کسی کا قرضہ دینا ہو 1,00,000 روپے اور آپ اس کو 5,000 لے کر اس کو گھما کے کہو جی یہ ہو گیا 5 لاکھ ہو گیا؟ ہیں یہ چل جائے گا؟ یہ کیا ہے؟ یہ کون سا طریقہ ہے؟ چھواروں کا بورا لے جا رہے ہیں اور جنازے کے بعد لوگ میت کی تدفین میں لگے ہوئے ہیں اور کچھ ادھر چھواروں پہ ٹوٹ رہے ہیں۔ ایک جگہ تو میں نے یہ نظارہ دیکھا تو میری ہنسی نہیں رک رہی تھی، کہا یار یہ کیا ہے؟ چھوارے کا وہ بورا لے کر نا ایک ایسے برتا ہے، کہتا ہے دفعہ لے لے، دوسرے کو کہتا ہے دفعہ تو بھی لے، ایسے دے رہا ہے، کوئی اس کی ٹانگوں کے نیچے سے گھس کے جا کے اس بورے کے اندر ہاتھ ڈالتا ہے۔ یہ لوگوں کا جنازہ ہے۔ اپنی اپنی سوچ ہے، مر رہا ہے، اس کی کفن کے اوپر آیت الکرسی لکھی ہے، فاتحہ لکھی ہوئی ہے۔ بندہ ہمارے ہاں مر گیا تو اس کے قبر میں 5 سورتہ بھی ساتھ رکھا، عہد نامہ بھی ساتھ رکھا۔ میں نے کہا ایک چھوٹا سا واش روم بھی بنا دو اور ایک لوٹا بھی رکھ دو، مصلی بھی۔ دین کا مذاق نہیں تو اور کیا ہے؟ پوری زندگی قرآن کی مخالفت کی، مرنے کے بعد اس کی قبر پہ قرآن لکھا ہوا ہے، سورہ اخلاص، قل یا ایھا الکافرون، اور کیا، اور آخر میں لکھا ہے آخری آرام گاہ۔ کیا؟ اب یہ آرام گاہ ہے یا عذاب گاہ ہے اس کا پتہ تو اسی کو چلے گا۔ اتنا آسان ہے، بکریاں گھوم رہی ہیں قبرستان میں، حیوانات گھوم رہے ہیں۔ یہ لکھنا تم نے مردے کے لیے لکھا ہے تو پھر تو یہ عقیدہ رکھو کہ مردے ہر دن باہر نکل کے ایک دوسرے کی قبروں کی آیتیں تلاوت کرتے ہیں، پھر تو تم کو پورا قرآن جا کے رکھ کے آیا کرو بھائی، پورا قرآن پڑھا کرو۔ یا یہ زندہ پڑھتے، زندے تو وہاں نہیں پڑھتے، یہ کس لیے لکھتے ہو تم؟ کیوں دین کا حلیہ بگاڑ رہے ہو؟ یہ سارے ہیلہ سازی، سینکڑوں چیزیں اس میں آپ کھولیں گے آپ تو آپ کو پتہ چلے گا۔ ان چیزوں کی وضاحت دیکھنی ہے تو شیخ القرآن مولانا محمد طاہر رحمہ اللہ کی کتاب ضیاء النور 2 جلدوں میں ہے، لدحض البدع والفجور۔ ایک ان کی کتاب ہے، اس کا نام ہے اصول السنہ لرد البدع۔ انہوں نے اس کتاب میں وہ قواعد اور اصول بیان کیے ہیں کہ جن کو سمجھنے کے بعد دنیا کی ہر بدعت رد کی جا سکتی ہے، وہ بندہ سمجھتا ہے۔ اصول السنت لرد البدعت۔ ہاں فرمایا فَجَعَلْنَاهَا نَكَالًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهَا۔ اب سوال یہ ہوتا ہے جب یہ بندر ہو گئے ہیں تو کئی لوگ آج بھی کہتے ہیں یہ بندر جو ہیں یہ وہی لوگ ہیں، انسان بگڑے۔ نہ میرا بھائی، بندر پہلے بھی مخلوق تھی، تبھی تو اللہ نے ان کو بندروں کی شکل پہ ان کو بنایا۔ اور یہ امام بخاری رحمہ اللہ نے حدیث ذکر کی، یہ صرف 3 دن زندہ رہے۔ کتنے؟ ان کی نسل نہیں چلی، 3 دن زندہ رہے، تیسرے دن کے بعد سارے بندروں کی صورتوں میں کیا ہو گئے؟ مر گئے۔ سمجھے؟
فرمایا وَإِذْ قُلْنَا وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً، اور جب کہا موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ، بے شک اللہ تمہیں حکم کرتا ہے أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً، یہ کہ تم ذبح کرو ایک گائے۔ قالو کہنے لگے کیا تو بناتا ہے ہمیں مذاق؟ قال فرمایا اعوذ باللہ، میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں، ان اکون من الجاہلین، یہ کہ میں ہو جاؤں جاہلوں میں سے۔ قالو کہنے لگے ادع لنا ربک یبین لنا ما ہی، دعا کر ہمارے لیے اپنے رب سے کہ بیان کرے ما ہی، وہ کیسی ہے، وہ کیسی ہے؟ قال فرمائے انہو یقولو، بے شک وہ کہتا ہے انہا بقرتن، بے شک وہ ایک گائے ہے، لا فارزن، نہ بوڑھی ہے، ولا بکرن، اور نہ چھوٹی ہے، عوانم بین ذالکا، اس کے بیچ بیچ میں ہے، کیا ہے؟ عوانم بین ذالکا فافعلوا ما تؤمرون، پس کر گزرو، فافعلوا کر گزرو ما تؤمرون، جو تم حکم دیے گئے ہو۔ قالو کہنے لگے ادع لنا ربکا، دعا کر ہمارے لیے اپنے رب سے، یبین لنا، بیان کرے ہمارے لیے، ما لونہا، کیا ہے اس کا رنگ؟ قال فرمایا انہو یقول، بے شک وہ کہتا ہے انہا بقرتن، وہ ایک گائے صفراء، زرد رنگ کی، فاقع لونہا، گہرا ہے، خالص ہے لونہا، اس کا رنگ، تسر الناظرین، سرور دیتی ہے، بھلی لگتی ہے دیکھنے والوں کو۔ قالو کہنے لگے ادع لنا ربک یبین لنا ما ہی، دعا کر ہمارے لیے اپنے رب سے، بیان کرے ہمارے لیے ما ہی، کیسی ہے وہ گائے؟ کیوں؟ ان البقرۃ شابہ علینا، بے شک گائے ہم پہ مشتبہ ہو چکی ہے، گائے ہم پہ مشتبہ ہو چکی ہے، شبہ آ چکا ہے کہ بھئی گڑبڑ نہ ہو جائے، ہمیں اشتباہ آ چکا ہے۔ فرمایا وَإِنَّا إِنْ شَاءَ اللَّهُ لَمُهْتَدُونَ، اور بے شک ہم اگر اللہ نے چاہا تو ضرور راہ پانے والوں میں سے ہوں گے، راہ پائیں گے۔ فرمایا انہو یقول، بے شک وہ اللہ کہتا ہے انہا بقرتن، بے شک وہ ایک گائے، لا ذلول، نہیں ہے محنتی، کیا؟ ہاں ذلیل نہیں ہے کہ اس پہ محنت کیا ہو گیا ہو۔ کیسے ذلیل نہیں ہے؟ تثیر الارض، کہ جوتی ہو زمین کو، یعنی حل بھی نہیں چلاتی، ولا تسقی الحرث، اور کھیتی کو پانی بھی نہیں پلاتی، کیا مطلب؟ راہٹ بھی نہیں چلاتی، مسلمتن، صحیح سالم ہے، لا شیت فیہا، کوئی عیب نہیں ہے اس میں، لا شیت، کوئی داغ نہیں ہے اس میں، رنگ بالکل زرد ہے، کوئی عیب، کوئی دبا نہیں ہے اس میں۔ قالو کہنے لگے الآن جئت بالحق، اب تو حق بات لے کے آیا ہے، اب صحیح بات کی آپ نے۔ فَذَبَحُوهَا، پس ذبح کیا انہوں نے اس گائے کو، وَمَا كَادُوا يَفْعَلُونَ، اور نہیں تھے قریب کہ وہ کرتے، یعنی ارادہ ان کے اس کے ذبح کرنے کا بالکل نہیں تھا، بڑی کوشش کی جان چھڑانے کی۔ ذرا آگے پڑھتا ہوں پھر میں اس کی وضاحت کرتا ہوں۔ وَإِذْ قُلْتُمْ وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا، اور جب تم نے قتل کیا ایک جان کو، فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا فَاخْتَلَفْتُمْ فِيهَا، پس تم نے اختلاف کیا اس میں، وَاللَّهُ مُخْرِجٌ مَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ، اور اللہ ظاہر کرنے والا ہے ما وہ کنتم تکتمون، کہ تھے تم اس کو چھپاتے۔ فَقُلْنَا، پس ہم نے کہا اضربوہ، مارو اس مردے کو، بِبَعْضِهَا، اس کے بعض کے ساتھ، كَذَلِكَ يُحْيِي اللَّهُ الْمَوْتَى، اسی طرح زندہ کرے گا اللہ مردوں کو، وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ، اور دکھائے گا تمہیں آیتیں، لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ، تاکہ تم عقل رکھو۔ دیکھو میرے بھائیوں، زیادہ تفصیل نہیں، سیدھی اور سادہ سی بات۔ پہلے عام مفسرین جو ان دونوں ایک رکوع سے جو ایک آیت بعد یہ
اور یہ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ، اس کی تفصیل یوں کرتے ہیں، بنی اسرائیل میں ایک بندہ قتل کیا گیا۔ جب بندہ قتل ہوا، مقدمہ موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا کہ اس کا قاتل معلوم کرنا چاہیے، تفتیش ہونی چاہیے۔ فرمایا ایک گائے ذبح کرو۔ کیا کرو؟ گائے ذبح کرو۔ اب گائے ذبح کرنے میں انہوں نے بڑی لیت و لعل کی کہ کسی طرح گائے ذبح کرنے سے ہم بچ جائیں، لیکن نہیں بچے۔ کرتے کرتے آخر گائے ذبح کر ڈالی۔ یہ کتنا وقت لگایا؟ 40 سال لگائے۔ ٹھیک ہے، مفسرین کہتے ہیں کتنا وقت لگایا؟ 40 سال لگائے۔ آخر وہ گائے ان کو مل گئی، ذبح کر دی۔ اس کا ایک ٹکڑا اٹھا کے لا کے میت کو مارا، وہ زندہ ہو گیا اور بتایا کہ مجھے اپنے بھتیجے نے قتل کیا ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ یہ عام مفسرین یہ تفسیر کرتے ہیں۔ ہمارے شیخ الشیوخ مولانا حسین علی الوانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ نہیں، یہ دو واقعات الگ الگ ہیں۔ مردے کا قتل ہونا، قاتل کا معلوم کرنا، اس کا زندہ ہونا، یہ الگ واقعہ ہے، اور گائے کا ذبح کرنا اور حکم دینا یہ کیا ہے؟ وہ فرماتے ہیں کہ دیکھو، شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس صورت میں دیکھو از کے ساتھ تمام جگہ الگ الگ واقعہ ذکر کیا جا رہا ہے۔ آپ پیچھے آپ پڑھ رہے ہیں نا، وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ یہ الگ ہے، وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ الگ ہے، وَإِذْ قُلْتُمْ یہ الگ الگ واقعات ذکر کی ہیں اس سے۔ تو یہ دونوں واقعات الگ ہیں۔ ایک دلیل ان کی کہ دو واقعات الگ ہیں اس لیے کہ اگر یہ ایک واقعہ ہوتا تو وَإِذْ قَتَلْتُمْ کا لفظ پہلے آتا اور گائے ذبح کرنے کا بعد میں ہوتا، کیونکہ گائے کے ذبح کرنے کا حکم کس لیے دیا گیا؟ تم کہتے ہو بھئی بندے مارا گیا ہے، تو پھر تو یوں ہونا چاہیے تھا، جب تم نے بندہ قتل کیا تم اختلاف کرنے لگے تو ہم نے کہا کہ اب کیا کرو؟ تو گائے کا ذبح واقعہ تو الگ ہے پورا تفصیل سے، اور مردے کے قتل کرنے کا واقعہ الگ ہے۔ پورے واقعے میں تقدیم اور تاخیر کر رہے۔ تیسری بات کہ یہ گائے کے ذبح کرنے کا حکم مردے کے ساتھ اس کا تعلق کیا ہے؟ مردہ زندہ کرنے کے ساتھ گائے کا کوئی تعلق ہے؟ گائے ذبح کرنے کا حکم ان کو اس لیے دیا کہ وہ گائے کی عبادت کرتے تھے، اس کو تعظیم کی نظر سے دیکھتے تھے، اور ان کے ہاتھوں سے ان کا معبود ذبح کروا کر ان کو بتایا جو تمہارا الہ ہے وہ آج تمہارے ہاتھوں سے ذبح ہو رہا ہے، اس کی توہین کروائی کہ اگر یہ الہ ہوتا تو تمہارے ہاتھوں سے ذبح نہ ہوتا۔ امام نصفی کہتے ہیں لِيُحَوِّنَا مَعْبُودَهُمْ، لِيُحَوِّنَا، یہ گائے کے ذبح کرنے کا حکم اس لیے دے تاکہ ان کے سامنے ان کے معبود کی کیا کی جائے؟ توہین کی جائے۔ تو اگر آپ ان واقعات کو جوڑ لیں گے تو توہین نہیں، یہ تو گائے کی اور عظمت ثابت ہو جائے گی کہ وہ کہیں گے ہم نہیں کہتے تھے ہماری گائے متبرک ہے، برکتیں دینے والی ہے، دیکھو اس کا ایک ٹکڑا لگا تو مردہ کیا ہو گیا؟
بات سمجھ میں آ رہی؟ کہتے ہیں وہ تو پھر وہ اور کہیں گے کہ ہماری گائے تو مردوں کو بھی کیا کرتی ہے؟ زندہ کرتی ہے۔ چوتھی بات کہ جب آپ یہ بھی فرماتے ہیں کہ مردہ پڑا رہا اور گائے کی تلاش کرنے میں کتنا وقت لگا، تو کیا 40 سال تک ایک مردہ پڑا ہوا ہے، نہ دفن ہوا ہے، وہ گلا سڑا کچھ بھی نہیں ہے، وہ ادھر پڑا ہوا ہے، اور 40 سال تک کیا ہو رہا ہے؟ گائے ڈھونڈ رہے ہیں۔ یہ مقدمے حل ہوتے ہیں ایسے۔ یہ تو ہماری سپریم کورٹ کا کیس تو نہیں تھا جی، کہ 25 سال کے بعد 2 مجرموں کو کیا کر دیا؟ باعزت بری کر دیا گیا، لیٹر آ گیا، سمن جاری ہو گیا کہ بھائی یہ دونوں باعزت، وہ 14 سال پہلے ہی جیل کے اندر دونوں کیا ہو گئے تھے؟ مر گئے تھے۔ تو 40 سال تک ان میں سے مقدمہ لڑنے والوں سے کوئی مرا بھی نہیں ہے، اور یہ پڑا رہا۔ مولانا حسین علی الوانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں، سنو، گائے ذبح اس لیے کروائی کہ ان کے معبود کی توہین کروائی جائے، ان کے دلوں سے ان کے معبود کی محبت کو کیا کیا جائے؟ کاٹ کے الگ کیا جائے۔ اور جو مردے کا زندہ ہونا ہے یہ واقعہ الگ ہے۔ اب اس واقعے کو کیسے حل کیا جا رہا ہے ذرا دیکھو۔ وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا، جب تم نے قتل کیا ایک جان کو، فَادَّارَأْتُمْ، پس تم نے اختلاف کیا، فیہا، اس میں، ایک دوسرے پہ دھرنے لگے۔ بھتیجے نے چچا کو، جس کی اولاد نہیں تھی، تھا بڑا امیر، انہوں نے کہا چچا بھی مرتا نہیں ہے، وارث بھی اس کا کوئی نہیں، یہ نہیں مرتا تو چلو میں ہی کوشش کر کے اس کو ٹھکانے لگا دیتا ہوں، مال مل جائے۔ تو جب چچا کو مارنے کے بعد پھر جا کے کسی دوسرے کے دروازے کے باہر پھینک کے آ گئے، اور صبح ہی خود بھی رو رہا ہے کہ بھائی میرے چچا کا قاتل کون ہے، معلوم کرو۔ سمجھ آ رہی ہے؟ ہاں، یہ سلسلہ شروع کیا ہوا ہے۔ تو اختلاف کیا تم نے فیہا، اس میں، واللہ مخرج، اور اللہ ظاہر کرنے والا ہے وہ کچھ جو تم چھپاتے تھے۔ تو ہم نے کہا اضربوہ، مارو اس کو، ببعضھا، اس کے بعض کے ساتھ۔ تو بعض مفسرین کہتے ہیں چلو گائے کا واقعہ الگ ہے، تو اس کا کیا معنی ہے؟ ہم تو یہی معنی کرتے ہیں کہ گائے کا ایک ٹکڑا لو اور مردے کو مارو تو زندہ ہو جائے گا۔ تو آپ کیا معنی کرتے ہو؟ مولانا حسین علی، اللہ کی کروڑوں ہاں رحمتیں ہوں، فرماتے ہیں فَقُلْ نَضْرِبُوهُ، ہم نے کہا مارو اس نفس کو، بِبَعْضِهَا، اسی نفس کے بعض کے ساتھ۔ مردہ پڑا ہوا ہے، یہ دیکھو بھائی، سمجھ آ رہی؟ اسی کا ایک ہاتھ پکڑو اور ایسے مارو، کیا ہو جائے گا؟ زندہ ہو جائے گا۔ اب سوال اس پہ یہ آئے گا کہ فَضْرِبُوهُ، مارو اس ہو ضمیر مذکر ہے، بِبَعْضِهَا ضمیر کیا ہے؟ تو وہ جواب دیتے ہیں یہ تو کوئی بات ہی نہیں ہے، نفس یہ ان لفظوں میں سے ہے کہ اس کی طرف ضمیر مذکر اور مؤنث دونوں کی راجع ہو سکتی ہے۔ لفظاً نفس مذکر ہے اور معنن کیا ہے؟ مؤنث ہے، تو ضمیر مؤنث کی بھی راجع ہو سکتی ہے اور مذکر کی بھی راجع ہو سکتی ہے۔ اب معنی یہ ہوگا فَضْرِبُوهُ، مارو اس نفس کو، بِبَعْضِهَا، اسی نفس کے بعض حصے کے ساتھ، كَذَلِكَ يُحْيِي اللَّهُ الْمَوْتَى، اسی طرح زندہ کرے گا اللہ مردوں کو۔ یعنی تمہارے سامنے ایک مردے کو زندہ کر کے بتا دیا، تو جو آج ایک مردہ زندہ کر سکتا ہے وہ قیامت والے دن سارے مردوں کو بھی زندہ کر سکتا ہے۔
فرمایا وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ، جب قتل ایسے اس کو مارا گیا، زندہ ہوا، تو زندہ ہوتے ہی اس نے کہا بھائی مجھے میرے بھتیجے نے قتل کیا ہے۔ کس نے قتل کیا ہے؟ بھتیجے نے۔ قاتل بتایا اور دوبارہ کیا ہو گیا؟ مر گیا۔ ثم قست قلوبکم، پھر سخت ہو گئے تمہارے دل، من بعد ذالک، اس کے بعد، فہی کالحجارۃ، پس وہ ہو گئے پتھر کی طرح، او اشد قسوہ، یا اس سے بھی زیادہ سخت۔ تمہارے سامنے مردے کا زندہ ہونا، قاتل کا پکڑا جانا، اتنے بڑے واقعے کے بعد چاہیے تو یہ تھا کہ تمہارے دل نرم پڑ جاتے، لیکن تمہارے دل نرم نہیں پڑے، سخت ہو گئے۔ کتنے سخت؟ کالحجارۃ، پتھر کی طرح، او بمانے بل کے ہے، او بمانے بلکہ اس سے بھی زیادہ سخت۔ پتھر سے زیادہ سخت کیسے؟ سنو ذرا قرآن کی تشبیہات کے اوپر تو غور کرو، بلاغت قرآن۔ فرمایا وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ، اور بے شک پتھروں میں سے لما ایسے بھی ہیں، یتفجر منہ الانہار، کہ جاری ہوتی ہیں اس سے نہریں۔ پتھروں میں سے تو ایسے بھی ہیں کہ ان سے کیا جاری ہیں؟ نہریں جاری ہوتی ہیں۔ وَمِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ، اور پتھروں میں سے ایسے بھی ہیں لما يَشَّقَّقُ، جو پھٹ جاتے ہیں، فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ، پس اس سے نکلتا ہے پانی۔ نہر نہ جاری ہو، تھوڑا سا پانی نکل آتا ہے۔ وَإِنَّ مِنْهَا، اور انہی میں سے ایسے بھی پتھر ہیں، لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ، جو گر پڑتے ہیں اللہ کے ڈر سے۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، او ظالمو، تمہارے دل ان پتھروں سے بھی زیادہ سخت ہو گئے۔ پتھر تو ایسے بھی ہیں ان سے نہریں جاری ہوتی ہیں، تمہارے دل سے تو کوئی ایسی نہر خیر کی جاری۔ معلوم ہوتا ہے کچھ دل ایسے ہیں کہ ان سے خیر کی نہریں جاری ہوتی ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ ہمارے دل ایسے ہی کر دے کہ اس سے خیر کی نہریں جاری ہو۔ فرمایا او وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ، پتھروں میں سے کچھ ایسے بھی ہیں جو پھٹ پڑتے ہیں، تھوڑا سا پانی نکلتا ہے۔ تو چلو اتنا تو ہو، پتھر پھٹے، تھوڑا سا پانی نکلا ہے، خیر کے چشمے نہ ہی پھوٹیں، تمہارے دل پہ چوٹ لگے اور آنکھوں سے 2 قطرے ہی تو نکل آئیں، 2 آنسو ہی گر پڑیں، وہ بھی نہیں ہوا۔ یا پتھروں میں کچھ ایسے بھی ہیں کہ پہاڑ کی چوٹیوں سے اللہ کے خوف سے گر پڑتے ہیں، بغیر کسی وجہ کے پتھر اوپر سے کیا ہو رہے ہیں؟ گر پڑتے ہیں۔ قرآن کہتا ہے من خشیت اللہ، آپ کی سمجھ میں کیوں نہ آئے بھائی، پتھر بے جان ہے، کیا ہے؟ لیکن اللہ کی خشیت اس کو بھی ہے۔ اللہ کا ڈر اتنا ہے کہ وہ بھی اللہ کا ڈر محسوس کرتا ہے۔ اللہ کے ڈر سے گر پڑتا ہے۔ تو تیرے دل سے چشمہ نہ بھی جاری ہو، پانی کا قطرہ نہ بھی نکلے، اتنی نمی بھی نہ آئے، کم از کم گڑ گڑا تو جائے۔ کیا ہو جائے؟ گڑ گڑا ہی جائے تیرا دل، کسی جگہ تو کوئی حرکت کرے۔ لیکن یہ تینوں کام آپ کے دل میں نہیں ہے، اور 3 کام پتھر میں ہیں، تو بتاؤ دل سخت ہوا کہ پتھر سخت ہوا؟ دل سخت ہوا۔ دل کی سختی عموماً انسان کو حق سے ہمیشہ دور رکھتی ہے، اور کبھی کبھی تو ایسے ہوتا ہے اس کا نتیجہ کہ دل کی سختی انسان کو دنیا سے بے ایمان لے کے چلی جاتی ہے۔ نرم دل والا کبھی نہ کبھی وہ چوٹ کھاتے ہوئے کیا ہو جاتا ہے؟ پلٹ ہی آتا ہے، غلطیاں کرتا ہے، لیکن دل نرم ہوتا ہے تو کسی نہ کسی موڑ پہ، اور جس کا دل پتھر سے سخت ہو جائے تو اس کو کیا سے سمجھایا جائے؟
کسی کے مرنے سے، کسی کے جینے سے، کسی کے ٹوٹنے سے اس کے دل پہ اثر نہیں ہوتا، تو کیا چیز ہے جو اس کے دل کو زندہ کرے؟ اللہ ہمارے دل نرم فرمائے۔ آگے وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ أَفَتَطْمَعُونَ أَن يُؤْمِنُوا لَكُمْ وَقَدْ كَانَ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ يَسْمَعُونَ كَلَامَ اللَّهِ۔ یہ مومنوں کو جگانے کے لیے خطاب ہے۔ کس کے لیے؟ کہ جو لوگ اتنی چیزوں کو دیکھنے کے بعد ان کے دل نہیں ڈرے اور وہ نہیں تسلیم کرتے، اللہ کا کلام سننے کے بعد اس کو بدل ڈالتے ہیں، تو کیا اب بھی تم طمع رکھتے ہو کہ تمہاری بات سن کے وہ مان لیں گے؟ یہ طمع ان سے نہ رکھو۔ خوب ان کی خباثتیں ذکر کی ہیں، ذرا دیکھو۔ افتطمعون، کیا تم طمع رکھتے ہو، ان یؤمنوا لکم، یہ کہ وہ ایمان لے آئیں گے تمہاری وجہ سے، یا تصدیق کریں گے وہ تمہاری، وقد کانا، اور تحقیق تھا ان میں سے ایک فریق، یسمعون کلام اللہ، اللہ کے کلام کو سنتا، ثم یحرفونہ، پھر اس کو بدل ڈالتے، من بعد ما عقلوہ، بعد اس کو سمجھ لینے کے، خوب سمجھ لینے کے بعد اس کو کیا کر دیتے؟ بدل ڈالتے تھے۔ وَهُمْ يَعْلَمُونَ، اور وہ جانتے تھے کہ یہ جو ہم کر رہے ہیں غلط کر رہے ہیں، تحریف کر رہے ہیں، اللہ کی بات کو بدل ڈال رہے ہیں، خوب جان بوجھ کر وہ ایسا کرتے تھے۔ جو اس سے نہیں ڈرتے، کیا اس سے اب بھی طمع رکھو گے کہ وہ تمہاری مان لیں گے؟ ہاں، یہ تحریف ان میں بھی تھی، یہ آج بھی ہے۔ فرق اتنا ہے کہ تورات انجیل کی ذمہ داری ان کو تھی تحفظ کی، تو انہوں نے خوب اپنی طرف سے لکھا، بیچ میں آ رہا ہے آگے، خوب لکھا، آج تک لکھ رہے ہیں۔ اور اس دین کے اندر کمال یہ ہے کہ اللہ نے ایسی کتاب نازل کی، فرمایا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، یہ ہم ہی نے اتاری ہے نصیحت اور ہم ہی اس کی کیا کرنے والے ہیں؟ حفاظت۔ تو اس کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے لیا ہے۔ تو یہ بات پکی ہے کہ جو مرضی ہو جائے، دنیا اوپر سے نیچے ہو جائے، قرآن کے اندر کمی زیادتی کوئی کر سکتا؟ یہ محفوظ ہے۔ پھر تحریف کدھر کرتے ہیں؟ تحریف تفسیروں میں کرتے ہیں کئی لوگ۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ تحریف کتابوں میں کرتے ہیں۔ امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ کتنی بڑی عظیم شخصیت ہے، ساری زندگی مار کھائی کس بات پہ؟ کہ بھائی قرآن اللہ کا کلام ہے، مخلوق نہیں ہے۔ کچھ بدبختوں نے ان کی موت کے وقت جب دیکھا کہ حالت سخت ہے، ایک پرچی لکھی اور ان کے تکیے کے نیچے رکھ دی۔ ایک پرچی لکھی اور ان کے سرانے کے نیچے رکھ دی۔ کیا لکھا تھا اس میں؟ کہ جی میں نے آج تک جو کہا کہ قرآن اللہ کی کتاب ہے اور یہ کلام مخلوق نہیں ہے، میں نے اس سے رجوع کیا ہے، میں کہتا ہوں قرآن مخلوق ہے۔ جب ان کی وفات ہوئی تو تکیے سے ایک دم اٹھایا، دیکھو جی حضرت کی وصیت۔ کیا جی؟ حضرت کی وصیت۔ کچھ شاگرد تھے، انہوں نے لیتے ہی اس کو پھاڑ دیا۔ یوں یہ لوگ لگے ہوئے ہیں اور تحریف کرتے ہیں۔ میرے شیخ کے والد گرامی حضرت شیخ القرآن رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے کہ ایک کتاب، ایک حدیث کے اندر لوگوں نے تحریف کر دی کہ عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے تو وَيَزَعُ الْجِزْيَةَ، کیا؟ جزیہ ختم کر دیں گے۔ کیا کر دیں گے؟ ٹیکس۔ تو تحریف کرنے والے نے جزیہ کو
بدل کے حربتا کر دیا، حربتا۔ تو اب مانو گا عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے قرب قیامت، وَيَزَعُ الْحَرْبَةَ، وہ جہاد کو ختم کر دیں گے، جہاد کو کیا کر دیں گے؟ ختم۔ اور انگریز کی کوشش یہی تھی کہ جہاد کو کیا کیا جائے۔ اب یہ ان کے لیے ایک بنیاد بن گئی کہ چلو کام تو ہمارا۔ تو انہوں نے کہا اب عیسیٰ علیہ السلام کب آئیں گے؟ تو پھر انہوں نے ایک بندہ تیار کیا اور اسی کو عیسیٰ ثابت کرنے کی کوشش کی، مرزا قادیانی۔ آج بھی اس کے ماننے والے اس کو کہتے ہیں مسیح موعود۔ اس کی قبر پہ بھی لکھا ہے، کیا کہتے ہیں؟ مسیح موعود، یعنی وہ عیسیٰ علیہ السلام جس کا وعدہ کیا گیا تھا کہ وہ آئیں گے، وہ آ چکا ہے ہندوستان میں۔ اور ہندوستان میں چونکہ انگریز کے خلاف جہاد کا دور تھا تو اس نے آ کر وہی بات کی کہ میں عیسیٰ ہوں اور عیسیٰ علیہ السلام آ کے جنگ کو ختم کریں گے، لہٰذا میں نے جہاد کو منسوخ کر دیا۔ چال دیکھی کتنے دور سے چلی۔ ہم ایک دفعہ گئے تھے بابا چلاسی صاحب کے پاس، بہت بڑے اللہ کے بزرگ ولی اللہ ہیں، ایبٹ آباد میں ہوتے ہیں، بڑی عمر ہے ان کی، موحد پیر ہیں، عربی میں، فارسی میں، چلاسی زبان میں، کوہستانی زبان میں، پشتو زبان میں، اردو زبان میں، سب میں یکساں شاعری کرتے ہیں اور بڑی بڑی کتابیں لکھی ہیں۔ وہ کہتے ہیں میں زندہ ہوں، میرے زندگی میں میرے ہوتے ہوئے ایک دن میں نے دیکھا تو میری کتاب میں تحریف ہو چکی تھی۔ میں نے جن جن لوگوں کو وہ کتاب کی خطوط لکھے واقع بلایا، آؤ بھائی میری کتاب واپس کرو، یہ تحریف ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ یہ جاری ہے، یہ کام ہو رہا ہے۔ تو فرمایا اللہ کی کتاب یحرفونہ، پھر اس کو بدل ڈالتے ہیں، من بعد ما عقلوہ، اس کو سمجھ لینے کے بعد، وہم یعلمون، اور وہ جانتے ہیں، وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا، اور جب وہ ملتے ہیں ان لوگوں سے جو ایمان لائے، قالوا تو کہتے ہیں آمنا، ہم ایمان لے آئے، وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ، اور جب جدا ہوتے ہیں ان کے بعض کی طرف، قالوا تو کہتے ہیں أَتُحَدِّثُونَهُمْ، کیا تم بیان کرتے ہو مسلمانوں کے سامنے، بما، وہ باتیں، فتح اللہ علیکم، جو اللہ نے کھول دی ہیں تم پر، لیحاجوکم، تاکہ جھگڑا کریں، دلیل پکڑیں تمہارے اوپر، بھی اس کے ساتھ، عند ربکم، تمہارے رب کے ہاں، افلا تعقلون، کیا تم عقل نہیں رکھتے؟ کیا مطلب ہے آیت کا؟ ان یہودیوں میں سے بعض منافقین، بعض لوگ کبھی کبھی آتے اور مسلمانوں سے کہتے یہ دیکھو جی تورات میں یہ نبی علیہ السلام کی یہ نشانی لکھی ہوئی ہے، یہ دیکھو تورات میں لکھا ہے، نام یہ ہوگا، نسب یہ ہوگا۔ کچھ تھوڑی تھوڑی باتیں آ کر کبھی کبھی بتا دیتے، مسلمان خوش ہوتے۔ ادھر سے اٹھ کے جب اپنوں بڑوں کے پاس جاتے تو ان کو پتہ چلتا کہ انہوں نے کچھ باتیں مسلمانوں کو بتائیں، تو وہ ان کو ڈانٹتے، ظالموں، بدبختوں، کم بختوں، یہ باتیں تو اللہ نے تم پر کھولی ہیں، یہ تم مسلمانوں کو کیوں بتلاتے ہو؟ نہ بتلاؤ، کیوں؟ کل اللہ کی بارگاہ میں یہ مسلمان انہی باتوں کو دلیل بنا کر پیش کریں گے، اللہ ان کو پتہ تھا، اس نے مجھے بتایا تھا کہ تورات میں ہے، پھر کل کیا کرو گے؟ اللہ کے ہاں تمہارے خلاف کیا کریں گے؟ جھگڑیں گے، اس کو دلیل بنائیں گے۔ اللہ نے فرمایا بے وقوف اتنے ہو، کیا تمہارے نہ بتلانے سے میں بھی نہیں بتلاؤں گا؟ کیا مجھے پتہ نہیں ہے؟ تم نے مجھے کیا سمجھ لیا ہے کہ آپ نہیں بتلائیں گے تو کیا مجھے خبر نہیں ہوگی؟ یا میں تمہارے دلوں کے راز نہیں جانتا ہوں کیا؟ سوچ تو دیکھو، ذرا دیکھو آیت پہ، میں معنی کرتا ہوں اب سمجھ میں آئے گا۔ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ، اور جب ملتے ہیں ان لوگوں سے، آمنوا، جو ایمان لائے، یہ منافق جب مومنوں سے ملتے ہیں تو قالوا، کہتے ہیں آمنا، ہم بھی
ایمان لے آئے۔ وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ، اور جب جدا ہوتے ہیں ان کے بعض إِلَى بَعْضٍ، بعض کی طرف، اپنے بڑوں کی طرف، قالو تو وہ بڑے ان سے کہتے ہیں أَتُحَدِّثُونَهُمْ، کیا تم بتلاتے ہو مسلمانوں کو، مومنوں کو، بما وہ باتیں، فتح اللہ علیکم، جو اللہ نے تم پر کھول دی ہیں، لیحاجوکم، تاکہ جھگڑیں تمہارے ساتھ انہی باتوں کے ذریعے، عند ربکم، تمہارے رب کے ہاں، افلا تعقلون، کیا تمہارے اندر عقل نہیں ہے؟ یہ باتیں تو اللہ نے تم کو بتلائی ہیں، تو تمہیں کیا تکلیف پڑی ہے ان کو بتاتے ہو خواہ مخواہ؟ تو جواب، اولا یعلمون، کیا یہ نہیں جانتے ان اللہ یعلم، کہ بے شک اللہ جانتا ہے، ما یسرون وما یعلنون، وہ جو کچھ یہ چھپاتے ہیں، وما یعلنون، اور یہ جو ظاہر کرتے ہیں۔ کیا تمہیں ابھی تک پتہ نہیں چلا کہ تم ظاہر کرو میں وہ بھی جانتا ہوں، تم چھپاؤ میں وہ بھی جانتا ہوں؟ اور ان کی تیسری خباثت، باپ دادا اپنے بڑوں کی جھوٹی رائے کے پیچھے چلنا، غلط باتوں کے پیچھے چلنا، تقلید دو آراء الآباء۔ ٹھیک ہے جی، ذرا دیکھو، وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ، کچھ ان میں سے امیون ان پڑھ ہیں۔ ان اہل کتاب میں سے کچھ لوگ کیا ہیں؟ ان پڑھ ہیں۔ لا یعلمون الکتاب، وہ کتاب نہیں جانتے، الا امانیہ، مگر آرزویں ہیں۔ کتاب متاب کا کوئی پتہ نہیں ہے، صرف کیا ہیں؟ آرزویں ہیں، صرف آرزو یہ بس جنت تو ہے ہی ہماری، ہم بخشے ہوئے ہیں، سیدھے جنتی ہیں، ہم ٹھیکیدار ہیں۔ ٹھیک ہے جی، ایک امانی کا لفظ، اس کے معنی سنو آج۔ ایک معنی ہے امانیہ کا اکاذیب، امانیہ اکاذیب، جھوٹ۔ روح المعانی میں امام آلوسی معنی یوں کرتے ہیں، لا یعلمون الکتاب الا امانیہ، اے الا اکاذیبا، اے الا اکاذیبا، اخذوها تقلیدا من شیاطینہم المحرفین، اخذوها تقلیدا من شیاطینہم المحرفین، وہ جھوٹی باتیں جو اپنے اوپر باپ دادوں سے انہوں نے لی، شیطانوں سے جو تحریف کرنے والے تھے، اور یہ انہی کی محرف باتوں کے پیچھے چل رہے ہیں، کتاب نہیں جانتے۔ دوسرا امانی جمع ہے امنیتن کی، کس کی؟ اور امنیتن کا معنی ہوتا ہے تلاوت۔ امنیتن کس کو کہتے ہیں؟ تلاوت کو، بیان کو۔ اب معنی ہوگا وَمِنْهُمْ، اور ان میں سے امیون، کچھ ان پڑھ ہیں، لا یعلمون الکتاب، جو کتاب نہیں جانتے، الا امانیہ، الا تلاوتن، مگر صرف اس کی تلاوت جانتے ہیں۔ جیسے آج کل کئی لوگوں تلاوت کا پتہ ہے، پڑھتے ہیں، لیکن قرآن کہتا کیا ہے، اس کے اندر معنی کیا ہے، تشریح کیا ہے، تفصیل کیا ہے، اس کا کوئی پتہ۔ ان میں سے بھی کچھ ایسے ہیں کتاب کا علم ان کے پاس نہیں ہے، علم نہیں ہے تو پھر کیا چیز ہے؟ امانی ہے، صرف تلاوت۔ آج بھی کئی لوگوں نے کیا سمجھ لیا ہے؟ تلاوت کو ہی علم سمجھ لیا ہے۔ جب آپ نے اتنی محنت کی کہ آپ 17 قاری بن گئے، ٹھیک ہے جی، آپ وضحا اور وضحے اور ساری چیزیں پڑھنے لگ گئے، تو تھوڑی سی تکلیف اور بھی کر لو کہ یہ جو اتنے الفاظ بدل رہا ہوں ان کا مفہوم کیا ہے، اس میں اللہ چاہتا کیا ہے۔ اصل مقصد تو یہ تھا نا،
اس لیے آپ نے دنیا میں کوئی ایسی کتاب دیکھی ہے کہ جس کا بندے کو معنی نہ پتہ اور پڑھتا جائے؟ جی ایک اللہ کی کتاب ہی ایسی ہے کہ ساری زندگی نہ اس کے معنی کا کوئی پتہ نہیں اور اس کو کیا کر رہے ہیں۔ یہ میں ضرور قائل ہوں کہ معنی کے بغیر بھی پڑھنا ثواب ہے۔ کیا ثواب ہے، اجر ہے، یہ اللہ کی کتاب ہے۔ لیکن یہ یاد رکھ لو میرا بھائی کہ کبھی ثواب تو ایک حرف کی 10 نیکیاں حاصل کر رہا ہے، پڑھ بھی رہا ہے، لیکن عقیدہ اس کے خلاف رکھا ہوا ہے۔ پڑھ رہا ہے جھوٹوں پہ اللہ کی لعنت ہو اور خود سب سے بڑا جھوٹا ہے، پڑھ رہا ہے سود نہ کھاؤ، خود سب سے بڑا سود خور ہے، پڑھ رہا ہے بد کرداری نہ کرو، سب سے بڑا بد کردار ہے، تلاوت پڑھتے ہوئے کہتا ہے کہ بھائی جوا حرام ہے، جوئے باز ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ آپ کہیں گے یہ امانیہ امنیہ کی جمع ہے اور تلاوت کو کہتے ہیں، یہ کدھر لکھا ہے؟ ذرا سورہ حج آیت 52 نکالو۔ سورۃ الحج، سترواں پارہ نمبر 17۔ یہ تو انشاءاللہ جب میں یہاں پہنچوں گا تو پھر میں تفصیل کروں گا، ٹھیک ہے نا؟ لیکن ابھی سے بھی ذہن میں رکھ لو اس آیت کو۔ سورہ حج آیت 52، فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ، اور نہیں بھیجا ہم نے آپ سے پہلے کوئی رسول، وَلَا نَبِيٍّ، اور کوئی نبی، إِلَّا مگر اِذَا تَمَنَّا، جب وہ تقریر کرتا، پڑھتا کتاب اللہ کی، تو أَلْقَى الشَّيْطَانُ فِي أُمْنِيَّتِهِ، تو ڈالتا تھا شیطان اس کی تلاوت کے دوران، فی امنیتی، اس کے بیان تقریر کے دوران شیطان ڈالتا تھا۔ کیا چیز ڈالتا تھا؟ وسوسہ ڈالتا تھا۔ کس میں؟ سننے والوں کے دلوں میں۔ اللہ کا نبی اللہ کی آیات پڑھ کے سنا رہا ہے تو شیطان اس کی تلاوت کے دوران کیا کرتا تھا؟ لوگوں کے ذہن میں شکوک اور وسوسے ڈالتا تھا۔ پھر کیا ہوتا؟ فَيَنْسَخُ اللَّهُ مَا يُلْقِ الشَّيْطَانِ، پس مٹا دیتے اللہ، مٹاتا ہے اللہ، ما وہ کچھ، یلق الشیطان، جو شیطان ڈالتا ہے، جو شیطان ڈالتا تھا شکوک اور وسوسہ، اس کو اللہ مٹا دیتا ہے۔ ثُمَّ يُحْكِمُ اللَّهُ آيَاتِهِ، پھر اللہ مضبوط کر دیتا ہے اپنی آیتیں مومن کے دل میں۔ واللہ علیم حکیم، اللہ علم والا اور حکمتوں والا ہے۔ تو مومن کے دل سے تو اللہ شیطان کے وہ وسوسے مٹا دیتا، اور کچھ لوگوں کے دلوں میں وہ وسوسے باقی رہتے۔ قرآن کہتا ہے لِيَجْعَلَ مَا يُلْقِ الشَّيْطَانُ فِتْنَةً لِلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ۔ بات سمجھ میں آ گئی ہے؟ آئیے تو اب معنی ہوگا آیت کا، وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ، اور ان میں سے کچھ لوگ امیون ان پڑھ ہیں، لا يعلمون الکتاب، نہیں جانتے کتاب، الا امانیہ، مگر تلاوت۔ یا امانی کا ایک معنی مگر جھوٹی باتیں، اور امانیہ کا تیسرا معنی ہوتا ہے امیدیں، آرزویں۔ کتاب کا کوئی علم نہیں، کوئی دلیل نہیں ہے، بس ویسی آرزویں کر رہے ہیں کہ جنت ہماری ہے، ہاں ٹھیکیدار ہم ہیں۔ آگے جی، وَإِنْهُمْ، اور نہیں ہے وہ، إِلَّا يَظُنُّونَ، مگر گمان کرتے ہیں، امیدیں، آرزویں اور گمان کے پیچھے چلتے ہیں۔ فَوَيْلٌ، پس ہلاکت ہے، لِلَّذِينَ، ان لوگوں کے لیے، يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ، جو لکھتے ہیں کتاب کو، بِأَيْدِيهِمْ، اپنے ہاتھ سے۔
اپنے ہاتھ سے کا مطلب کیا ہے؟ لکھتے تو اپنے ہی ہاتھ ہی سے ہیں، مطلب ہے اپنی طرف سے، اپنے ہاتھ سے اپنی طرف سے لکھتے ہیں۔ ثم یقولون، پھر کہتے ہیں ھذا من عند اللہ، یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ کیوں کرتے ہیں ایسا؟ لیشتروا بہ ثمنا قلیلا، تاکہ لے لیں اس کے بدلے تھوڑا سا مال، تھوڑا سا مول، تھوڑی سی قیمت۔ فویل، پس ہلاکت ہے، لہم، ان کے لیے، مما، اس سے، کتبت ایدیہم، جو ان کے ہاتھوں نے لکھا ہے، وویل لہم، اور ہلاکت ہے ان کے لیے، مما یکسبون، اس سے وہ جو کما رہے ہیں۔ کتنی مرتبہ ویل ہے؟ ویلن، ہلاکت ہے، برباد ہو جائیں اس دنیا میں، برباد ہو جائیں برزخ میں، برباد ہو جائیں آخرت میں۔ ویلن ویلن ویلن، ہلاکت ہے اس سے جو لکھتے ہیں، ہلاکت ہے اس سے کہ جو کماتے ہیں، اور ہلاکت ہے اس سے جو مال لیتے ہیں۔ یہ آگے قیامت کے دن بھی ہلاکت ہے، تینوں مقامات، دنیا، برزخ، آخرت۔ وقالو، اور کہتے ہیں، لن تمسنا النار، چوتھی خباثت، المخصصین لانفسہم بالجنہ، کہتے ہیں جنت خاص ہمارے لیے، ہمارے سوا جنت کسی کو نہیں ملے گی۔ بھائی جنت تو ہے ہی ہماری۔ یہ نظریہ لوگوں کے ذہن میں کیا کیا تھا؟ آج کل بھی کچھ لوگوں نے جنت کا یوں ہی ٹھیکہ لے رکھا ہے کہ بھئی یہ جو ہم جو کام کرتے ہیں، بھئی جنت بھی اسی میں، کامیابی بھی اسی میں، اور دین یہی ہے، دین صرف اور صرف یہی ہے۔ باقی لوگوں کا دینی کام ان کو کام نظر نہیں آتا۔ میں یہاں ٹالی محلے میں درس دیتا تھا، یہ علی جان بیٹھے ہوئے ہیں ان کے محلے میں، کافی عرصے کی بات تھی۔ تو مجھے پتہ نہیں تھا، ایک دن میں درس کے لیے آیا تو ایک بندہ مجھے کہتا ہے، جی یہ درس جمعرات والے دن درس نہ کیا کرو۔ میں نے کہا جی کیوں؟ میں نے کہا میں بھی تدریس کرتا ہوں باقی دنوں میں، تو جمعرات میری چھٹی ہوتی تو میں اپنی چھٹی درس پہ لگا دیتا ہوں۔ کہ جی یہ اچھی بات نہیں۔ میں نے کہا جی گناہ، کہ جی جمعرات کو تو شب جمعہ ہوتا ہے۔ تو میں نے کہا شب جمعہ تو جہاں ہوتا ہے وہاں ہوتا ہوگا، اور میں تو ادھر درس دیتا ہوں، ہوتا ہو، وہ بھی کوئی دین کی بات کرتے ہیں، اور تو میں تو یہاں خالص اللہ کا قرآن سنتا ہوں۔ کہتا نہیں جی مسئلہ یہ ہے کہ وہ اس کی مثال دریا کی ہے، اور یہ اس کی مثال قطرے کی ہے۔ اس کی مثال یہ قطرے کی ہے۔ میں نے کہا میرا بھائی، وہ جسے دریا کہتا تھا وہ ابتداءً ہی دریا ہے، یا کسی دور میں وہ بھی قطرہ تھا؟ یا تجھے اللہ کا قرآنی قطرہ نظر آ رہا ہے؟ یہ کیا ہے کہ ہر کامیابی اپنے ساتھ خاص کر لے بندہ، کہ یہ جو میں ہی کر رہا ہوں جنت اسی پہ ملتی ہے، اس کے سوا کسی کو جنت نہیں ملے گی، اس کے سوا کوئی دین کا کام وہ دین کا کام نہیں ہے۔ یہ بات بہت مشکل ہے، بہت گراں ہے، انتہائی خطرناک ہے۔ ہمیں اس سے کیا ہے قطرہ اور دریا؟ ہم تو کہتے ہیں یہ تو وہ دریا اللہ نے ہمارے ہاتھوں میں تھما دیا کہ کائنات کے سارے دریا اس کے ایک جملے کا بھی مقابلہ نہیں کر سکتے۔ سمجھے کوئی بندہ؟ دریا تو یہ ہے، قُلْ لَوْ كَانَ الْبَحْرُ مِدَادًا لِكَلِمَاتِ رَبِّي لَنَفِدَ الْبَحْرُ قَبْلَ أَن تَنْفَدَ كَلِمَاتُ رَبِّي وَلَوْ جِئْنَا بِمِثْلِهِ مَدَدًا۔ اگر اللہ فرماتے ہیں سارے سمندر سیاہی ہو جائیں رب کے کلمات لکھنے کے لیے، تو یہ سمندر خشک ہو جائیں، اتنے اور لائے جائیں، یہ خشک ہو جائیں گے، تیرے رب کے کلمات ختم نہیں ہوں گے۔
یہ بعض لوگوں کی ایک سوچ ہوتی ہے، سب کی نہیں ہے، اللہ سمجھ عطا فرمائے۔ یہ ناسمجھ ہر جگہ ہوتے ہیں۔ آگے جی، وقالو تو کہتے ہیں لن تمسنا النار الا ایاما معدودا، اور ہمارے ہاں ایک ایسا تھا، وہ تبلیغ میں جانا چاہیے بھائی۔ آپ کہیں گے کہ بھائی تبلیغیوں کی مخالفت نہیں، اس دور میں تو تبلیغیوں کی مخالفت کرنا، صحابہ کی مخالفت کرو تو آسان ہے، لیکن تبلیغیوں کی مخالفت توبہ توبہ، لالے پڑ جائیں گے آپ کو راستہ نہیں ملے گا، کیونکہ سمندر جو ہے اب دریا جو بن گئے، تو اب وہ ان کی اصلاح کی بھی اگر آپ کوئی بات کرو گے تو وہ آپ کے گلے پڑیں گے۔ ہمارا واسطہ پڑتا ہے، کبھی ہم کہتے ہیں اللہ کے بندو ٹھیک ہے، آپ اپنی اصلاح چاہتے ہو تو کوئی اصلاح کی بات کرتا ہے تو اسے اپنا دشمن، اسے اپنا خیر خواہ سمجھنا چاہیے۔ تو وہ چلہ لگایا تبلیغی جماعت میں، واپس آیا تو میلے کپڑے لے آیا گھر میں، کہتا ہے یہ میلے کپڑے جو ہیں نا ایسے نہیں دھونے، یہ ایک بہت بڑے پلیٹ میں تھال میں دو، اور جو اس کی میل ہوتی ہے نا نچوڑ کے، وہ گھر کے کونوں شونوں میں ڈال دو، گھر میں کونے شونوں میں ڈال دو، بڑی برکتیں ہیں۔ بات ٹھیک ہے نا؟ چلو کیا کہیں آپ آگے۔ فرمایا وقالوا، اور کہتے ہیں لن تمسنا النار الا ایاما معدودا، ہرگز نہیں چھوئے گی ہمیں آگ مگر چند دن گنے چنے، چند دن گنے چنے ہمیں آگ چھوئے گی، باقی تو آگ ہمیں چھوئے گی نہیں۔ جنت تو ہے۔ اچھا یہ اتنا انصاف ان کو کیوں یاد آ گیا کہ چند دن آگ لگے گی؟ یہ انصاف انہوں نے کہاں سے نکال لیا؟ مفسرین فرماتے ہیں کہ وہ کہتے تھے وہ جو ہمارے بڑے نہیں گزرے 40 دن انہوں نے بچھڑے کی جو پوجا کی تھی، وہ موسیٰ علیہ السلام چلے گئے طور پہاڑ پہ، پیچھے انہوں نے کیا بنا لیا؟ بچھڑا۔ تو وہ جو چلہ ہم نے لگایا تھا نا، اس کی سزا ملے گی جو بچھڑے کی عبادت کی، باقی تو ہم ہیں کیا سارے جنتی ہیں۔ ہاں فرمایا وقالوا لن تمسنا النار الا ایاما معدودا، تو جواب سنو، اتنی بڑی بات جو کرتے ہو تو اللہ فرماتے ہیں اتخذتم عند اللہ عہدا، کیا تم نے اللہ سے کوئی وعدہ لیا ہے، کوئی معاہدہ ہوا ہے آپ کا اللہ سے کہ جی بس تھوڑے سے دن رہو گے اور باقی پھر کیا ہو جاؤ گے؟ جنت میں چلے جاؤ گے۔ فَلَن يُخْلِفَ اللَّهُ عَهْدَهُ، اگر تم نے اللہ سے وعدہ لیا ہے اس قسم کا، پھر تو اللہ اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا۔ ام تقولون علی اللہ ما لا تعلمون، یا تم کہتے ہو اللہ پہ وہ باتیں جس کا تمہیں بھی کوئی علم، یہ جو باتیں کہتے ہو تو علم اس کی کوئی سند کہاں لکھی ہے یہ باتیں؟ نہیں بھائی، آؤ جنت میں وہ نہیں جائے گا وہ جائے گا، آؤ کون مستحق ہے کون نہیں ہے، کتنے دن آگ میں رہے گا، آؤ میں بتاتا ہوں۔ بلا من کسبا، کیوں نہیں جس نے کیا گناہ، وَأَحَاطَتْ بِهِ خَطِيئَتُهُ، اور گھیر لیا اس کو اس کی خطاؤں نے، فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ، یہی لوگ آگ والے ہیں، ہم فیہا خالدون، اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ مفسرین کرام فرماتے ہیں یا خطا سے مراد یہ چھوٹے لغزشیں نہیں مراد، شرک مراد ہے، کیونکہ شرک ہی وہ گناہ ہے جس کی وجہ سے جہنم میں کیا رہنا پڑے گا؟ ہمیشہ رہنا پڑے گا۔ باقی جرائم کی وجہ سے ہمیشہ، ٹھیک ہے نا، شرک اور کفر پہ موت آ گئی پکا پکا رہے گا، باقی گناہگار کبھی نہ کبھی جہنم سے نکل کے جنت جائیں گے۔ تو تم شرک کرتے اور کہتے ہو کہ بس تڑکا تڑکا لگے گا جہنم میں اور جنت میں چلے جاؤ گے، کرتے شرک ہو اور مر بھی شرک میں گئے اور پھر جنت کے خواب دیکھتے ہو، این خیال استو محال استو جنون است، ہاں یہ صرف پاگل پنا ہے،
فرمایا بلا من کسبا، بلا کیوں نہیں جس نے کمایا گناہ، وَأَحَاطَتْ بِهِ خَطِيئَتُهُ اور گھیر لیا اس کو اس کی خطاؤں نے، فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ۔ تتمہ خطاب، والذین آمنوا اور وہ لوگ جو ایمان لائے اور عمل کیے نیک، اولئک اصحاب الجنت، آؤ جنتی بتاتا ہوں تمہیں، وہ لوگ جو ایمان لائے اور عمل کیے نیک یہی لوگ ہیں جنت والے، ہم فیہا خالدون اس میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا۔ تیسرا خطاب، 6 خطابات تھے بنی اسرائیل کو، یہ کتنا ہے؟ اس تیسرے خطاب میں بیان کیا ہے؟ انکارہم من الاوامر و اتیانہم بالنواہی۔ انکارہم بالاوامر کہ ان کی یہ خباثت تھی، جن جن کاموں کے کرنے کا کہا اس سے انکار کرتے تھے، جن جن کاموں کے نہ کرنے کا کہا وہ کام کرتے تھے، ٹھیک ہے نا؟ اب کرنے کے کون سے کام تھے ذرا سنو، فرمایا جب ہم نے کہا بنی اسرائیل سے لا تعبدون الا اللہ، نہیں بندگی کرو گے مگر کس کی؟ اللہ ہی کی بندگی، یہ کرنے کا کام تھا۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، والدین کے ساتھ احسان کرو گے، اوامر میں یہ ہے۔ وَذِي الْقُرْبَى، قرابت داروں کے ساتھ احسان کرو گے۔ وَالْيَتَامَى، یتیموں کے ساتھ احسان کرو گے۔ وَالْمَسَاكِينِ، مسکینوں کے ساتھ احسان کرو گے۔ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، اور کہو لوگوں سے حسنا، بھلی بات۔ اللہ، کتنے پیارے الفاظ ہیں اور کتنی پیاری نصیحتیں۔ اللہ نے سب سے پہلے اپنے حق سے آغاز کیا، سب سے پہلا حق اللہ فرماتے ہیں میرا ہے کہ خالق میں ہوں تمہارا، تو بندگی صرف میری کرنی ہے۔ اس کے بعد فرمایا قرآن جب بھی آپ دیکھو اللہ اپنی توحید کے بعد والدین کا حق ذکر کرتا ہے، اور والدین کے ساتھ جب لفظ ذکر کیا جاتا ہے تو احسان کا، کس کا؟ میں بڑے عرصے سے اس لفظ پہ غور کرتا تھا، احسان بتلایا۔ پوری زندگی آپ اپنے والدین کو کندھے پر بٹھا کے گھماؤ نا، تو آپ ان کی نیکی اور ان کی خیرخواہی کا برابر کا بدلہ بھی ادا۔ تو احسان تو اوپر اضافے کو کہتے ہیں، پتہ نہیں سمجھ میں آ رہا؟ احسان کس کو کہتے ہیں؟ اضافے کو کہتے ہیں۔ تو لوگوں کی حالت یہ ہے کہ آج تک وہ برابر تک بھی نہیں پہنچے تو احسان تک کب پہنچو گے؟ ایک شخص نے والدہ کو اٹھایا ہوا تھا کاندھوں پہ، لا رہا تھا، طواف کروا رہا تھا بیت اللہ کا، بوڑھی ماں تھی۔ صحابی رسول عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھ لیا کہ حضرت یہ میری بوڑھی ماں ہے، میں نے اس کو اٹھایا ہوا ہے، اس کو حج بھی کروا دیا ہے، کندھے پر چل نہیں سکتی، کیا میں نے اس کا حق ادا کر دیا ہے؟ کہنے لگے تیرے اس عمل کو دیکھوں کوئی شک نہیں، بہت بڑا عمل ہے کہ ماں کو اٹھایا، اللہ کے گھر تک پہنچایا، کعبے کا دیدار کروایا، صفا و مروہ کی سعی اور بیت اللہ کا طواف، بہت بڑا۔ لیکن جس مناسبت سے آپ نے پوچھا ہے تو اس نسبت سے جواب یہ ہے کہ یہ ایک نہیں، اس طرح تو کرواتا رہے نا تو اس کا سارا حق نہیں، اس نے جو تجھے دودھ کا ایک قطرہ پلایا ہے بدلہ اس کا بھی ادا نہیں ہو سکتا۔ میں ایک بات پوچھتا ہوں، آپ 5 کلو کا وزن نہیں، پاؤ کا 1 پاؤ وزن لوہا پیٹ میں اٹھا کے گھوم سکتے ہو؟ تمہیں 11 مہینے ماں پیٹ میں لے کے گھومتی رہی ہے، پیٹ کے اوپر 5 کلو کا وزن باندھ کے گھومو، آپ کو لگ پتہ جائے گا۔
تو ہم زور دکھاتے ہی اپنی ماں کو ہیں۔ بیٹا جوان ہوتے ہی سب سے پہلے زور کدھر دکھاتا ہے؟ ماں کو دکھاتا ہے کہ بھائی میں ہوں۔ نہیں بھائی، احسان جن کے والدین نہیں، اللہ غریق رحمت فرمائے، اور جن کے ہیں حسن سلوک کیا جائے، ایسی بات کی جائے کہ جس بات سے ان کے دل میں خوشی داخل ہو، ان باتوں سے اجتناب کیا جائے جس پہ ان کو دکھ پہنچتا ہے، درد پہنچتا ہے، وہ تذکرے کیے جائیں کہ ان کے دل کو اطمینان اور خوشی پہنچے۔ فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى، فرمایا احسان کرو والدین کے ساتھ، وَذِي الْقُرْبَى اور قرابت داروں کے ساتھ، وَالْيَتَامَى یتیموں کے ساتھ، وَالْمَسَاكِينَ مسکینوں کے ساتھ، یہ اوامر ہیں۔ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، کہو لوگوں سے بھلی بات۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ حسنہ، ابو منصور تعویلات اہل سنہ فی تعویلات اہل سنہ میں فرماتے ہیں کہ حسنہ سے مراد لا الہ الا اللہ ہے۔ لوگوں کو لا الہ الا اللہ توحید کی دعوت دو۔ قولوا للناس حسنا ومن احسن قولا ممن دعا الی اللہ، ٹھیک ہے نا؟ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ اور قائم کرو نماز، وَآتُوا الزَّكَاةَ اور ادا کرو زکوٰۃ، ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ پھر تم پھر گئے، إِلَّا قَلِيلًا مِّنْكُمْ مگر تھوڑے سے تم میں سے، وَأَنْتُمْ مُعْرِضُونَ اور درا حال ہے کہ تم اعراض کرنے والے تھے، وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ اور جب ہم نے تم سے وعدہ لیا۔ اوامر آپ نے پڑھ لیے نا، اب ذرا کچھ نواہی بھی دیکھو۔ فرمایا جب ہم نے تم سے وعدہ لیا، لا تسفکون دماءکم کہ اپنوں کا خون آپس میں نہیں بہاؤ۔ کیا نہیں کرو گے؟ آپس میں ایک دوسرے کا خون نہیں بہاؤ گے۔ ولا تخرجون انفسکم اور اپنوں کو نہیں نکالو گے من دیارکم اپنے گھروں سے۔ اتنا مجبور نہیں کرو گے کہ وہ وہاں سے گھر چھوڑ کے نکلنے پہ کیا ہو جائے؟ مجبور ہو جائے، یا تم ان پہ حلہ بول دو اور ان کو وہاں سے محلہ یا علاقہ بدر کر دو، ایسا نہیں کرو گے۔ ثم اقررتم پھر تم نے اقرار کر لیا، وانتم تشہدون اور تم گواہ ہو گئے، یہ ساری باتیں مان لی تم نے، پھر کیا کیا؟ ثم انتم ہؤلاء پھر تم وہی لوگو، تقتلون انفسکم قتل کرتے ہو اپنوں کو، وتخرجون فریقا منکم اور نکالتے ہو تم نے اپنوں میں سے ایک گروہ کو، من دیارہم ان کے گھروں سے، تظاہرون علیہم ان پہ چڑھائی کر کے۔ کیا چڑھائی کا مطلب؟ ایک دوسرے کی معاونت کر کے، تظاہرون ایک دوسرے کی کیا کرنا؟ قُلْ لَئِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَٰذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا، مددگار، ٹھیک ہے نا؟ تو ایک دوسرے کی مدد کر کے تم ان پہ چڑھائی کرتے ہو، بالاسم گناہ کے ساتھ، والعدوان اور زیادتی کے ساتھ، وَإِن يَأْتُوكُمْ أُسَارَىٰ اور اگر آ جائیں وہ تمہارے پاس قیدی بن کر، تُفَادُوهُمْ تو تم فدیہ دے کے چھڑا لیتے ان کو، وَهُوَ مُحَرَّمٌ عَلَيْكُمْ حالانکہ حرام ہے وہ علیکم تمہارے اوپر، اخراجہم ان کا نکالنا۔ أَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ کیا تم بعض کتاب کو مانتے ہو، وَتَكْفُرُونَ اور انکار کرتے ہو، بِبَعْضٍ بعض کا، فَمَا جَزَاءُ مَن يَفْعَلُ ذَلِكَ مِنكُمْ پس کیا بدلہ ہے اس شخص کا جو کرے تم میں سے یہ کام، إِلَّا خِزْيٌ مگر رسوائی ہے دنیا کی زندگی میں، وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ اور قیامت والے دن لٹائے جائیں گے، إِلَىٰ أَشَدِّ الْعَذَابِ سخت ترین عذاب کی طرف۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ اور نہیں ہے اللہ غافل ان کاموں سے جو تم کرتے ہو۔ اوس اور خزرج، بنو قریظہ اور بنو نذیر۔ بنو قریظہ کے دوست تھے اوس اور بنو نذیر کے دوست تھے خزرج۔ کتنے قبیلے ہو گئے؟ ذرا میری طرف دیکھو، بنو قریظہ اوس یہ دوست، بنو نذیر اور خزرج
یہ دوست، ان دو کی لڑائی ہوئی آپس میں، بیچ میں یہ دونوں بھی پڑ گئے۔ کیوں؟ بھئی اس کا دوست لڑ رہا ہے، یہ بھی پڑ رہا ہے، ان کے دوست لڑ رہے ہیں تو بیچ میں یہ بھی شامل ہو گئے۔ اب کچھ لوگ ان کے قیدی بن کے ادھر آ گئے، کچھ قیدی ان کے بن کے، ان کے مولوی کے بھئی خیر ہے، فدیہ دے کے قیدی چھڑانے میں بڑا ثواب ہے، ہماری کتابوں میں لکھا ہے کہ قیدی آزاد کرنے میں کیا ہے؟ بڑا اجر ہے۔ اللہ فرماتے ہیں یہ تو کوئی شک نہیں قیدی میں، قیدی آزاد کرنے میں اجر ہے، لیکن ان کو گھروں سے نکالا کس نے ہے؟ کیا یہ حرام نہیں تھا؟ یہ گھروں سے بھی تو نکلنے پر تمہیں نے مجبور کیا، آپس میں لڑنا، ایک دوسرے کو قید کرنا، یہ جرم نہیں تھا؟ بات سمجھ میں آ رہی؟ پہلے ان کو نکالا، ملک بدر کیا، اب اگر وہ جنگ میں قیدی بن کے آگئے تو پھر اس کو کیا کر لیتے؟ تو قیدی کا چھڑانا ثواب ہے، تو اس کو ملک بدر کرنا تو حرام تھا، اس کو قید کرنا بھی کیا تھا؟ حرام تھا۔ مطلب کیا ہے؟ بعض کتاب کو مانتے ہو اور بعض کا انکار کرتے ہو۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ آگے جی، افتؤمنون ببعض الکتاب، بعض کتاب کو مانتے ہو کہ قیدیوں میں چھڑانے میں ثواب ہے، قیدی آزاد کرنا اجر ہے، وتکفرون ببعض، اور بعض کا انکار کرتے ہو، جیسے اوپر کہا وَهُوَ مُحَرَّمٌ عَلَيْكُمْ إِخْرَاجُهُمْ، ان کا نکالنا بھی تمہارے اوپر حرام تھا، اس کو حرام نہیں سمجھا۔ تقریر میں یہ تو کہتے ہو قیدی چھڑاؤ، لیکن تقریر میں یہ بھی تو کہتے کہ بھائی یہ آپس میں جو لڑ رہے ہو یہ کام بھی کیا تھا؟ یہ حرام تھا۔ آگے جی، ہاں، اولئک الذین اشتروا الحیات، تتمہ خطاب، فرمایا اولئک الذین اشتروا الحیات الدنیا بالآخرہ، یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے خرید لیا دنیا کی زندگی کو بالآخرت، آخرت کے بدلے میں، فلا یخفف عنہم العذاب ولا هم ینصرون، پس نہیں ہلکا کیا جائے گا ان سے عذاب اور نہ ان کی مدد کی جائے گی۔